الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے لیے یہ بہت باعث مسرت ہے کہ یہاں ایک لمبے انقطاع کے بعد پھر ایسے طالب علم جمع ہو رہے ہیں جو باقاعدہ طور پر دین کے عالم بننا چاہتے ہیں۔ اس مجلس میں یہ اچھا ہو کہ صرف سوالات ہی نہیں بلکہ آپ بے تکلف طریقے سے علمی مباحث پر گفتگو کریں۔ یہ سوالات جوابات تو ہماری عمر گزر گئی ایسے ہی لوگوں سے سنتے اور بتاتے ہوئے، تو اس کو محض سوالات کی نشست نہ بنائیں۔ جب ہم آپ کو سن رہے ہیں مختلف جگہوں پہ تو آپ حام، سام اور یافس کو نوح کی اولاد کے بعد پوری دنیا کی اولاد، ان تینوں کی یعنی کہ اولاد مانتے ہیں یا اس کو بیان کرتے ہیں۔ تو لیکن اگر ہم دیکھیں کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کے کچھ لوگ جو سرخروح ہو گئے تو ان میں سے اور بھی فیملیز ہوں گی، اوروں کی بھی نسل چلی ہوگی، اور جو ان کی قوم تھی اس کے علاوہ بھی قومیں اس زمین پر آباد ہوں گی، تو پھر آپ کس طرح ان کے تینوں اقوام کو ڈیوائڈ کرتے ہیں؟ تو اس کو ہم کس طرح سمجھیں گے؟ ان کی دوسرے لوگوں کی نسلوں کو ہم پھر کیسے کرتے ہیں؟ آپ نے جو بات پوچھی ہے اس کے جواب میں یہ عرض ہے کہ ماضی کے بارے میں ہمارے چند متعین ذرائع علم ہیں، انہی کی بنیاد پر ہم کوئی بات کرتے ہیں۔ دنیا میں ابتدا میں کیا ہوا، تاریخ کیسے آگے بڑھی، انسانوں کے مابین کیا اخذ و انتخاب ہوتا رہا، یہ زیادہ تر پردہ غیب میں ہے۔ مورخین مختلف زمانوں میں جو کچھ معلومات ان کو ملتی رہی ہیں اسے سپرد قلم بھی کرتے رہے ہیں، اور دور حاضر میں بعض دوسرے عوامل نے بعض چیزوں کی تصدیق، بعض کی تردید بھی کرنا شروع کر رکھی ہوئی۔ آثار مل جاتے ہیں، متحجرات کا مطالعہ کیا جاتا ہے، اسی طرح سے بہت سی تحریریں دریافت ہو جاتی ہیں پتھروں کے اوپر۔ تو یہ سب چیزیں ہمارے علم کی تصحیح کرتی رہتی ہیں یا اس میں کوئی تغیر ترمیم کرتی رہتی ہیں۔ اب تک ہماری قدیم تاریخ کے بارے میں جو کچھ مورخین نے کہا ہے، میں نے یہ بات اس کی بنیاد پر ہمیشہ کہی۔ جو آپ نے اس پر اشکال وارد کیا ہے اس کا جواب بائبل میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا کرتے رہتے ہیں، اور اب بھی ہم اس کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ بعض نسلوں کو وہ فروغ دے دیتے ہیں اور بعض کا ایک خاص جگہ پہ جا کے خاتمہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ممکن ہے کہ ایسا ہی ہوا ہو۔ تو یہ عمومی مورخین کا بیان ہے، اس کے سوا میرے پاس کوئی ذریعہ علم نہیں ہے۔ جب نئے ذرائع علم ان میں سے کسی چیز کی تردید کر دیں گے میں آپ کو اطلاع دے دوں گا۔ میں نے میزان ایک دفعہ پڑھائی ہے تھوڑی سی، تو اس میں دوستوں کی طرف سے یہ سوال آتا ہے اور بالکل ہمیں بھی وہ محسوس ہوتا ہے کہ اس میں استدلال جو ہے وہ قرآن مجید سے ہو گیا، وہ قرآن متعین ہے، حدیث سے ہو گیا تو حدیث ہم نے چیک کر لی، دیکھ لی، لیکن جب آپ کہتے ہیں کہ سنت ایسے ہے تو وہ ایک معلوم ہوتا ہے کہ یہ استقراء ہے، یہ ایک یعنی اجتہاد کہہ لیں یا آپ کی کوشش ہے، اس کو ہم ری چیک کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس کا طریقہ کار کیسے، یعنی کہاں سے ہم شروع کریں گے، 1400 سال میں ہم کیسے دیکھتے آئیں گے اور اس کو کیسے ویریفائی کر سکتے ہیں؟ یہ بات پیچھے بیان کر دی گئی ہے، یعنی سنت کی تعین کے اصول کیا ہیں وہ بیان کر دیا ہے۔ وہ 7 اصول ہیں، ان کو ہر چیز پر اطلاق کر کے دیکھ لینا چاہیے۔ یہ بات کہ آپ کہاں دیکھیں گے، سب سے پہلے اس وقت مسلمانوں کے علم کی مراجعت کریں گے۔ سب سے پہلے علم کی مراجعت کریں گے، کیونکہ 2 لفظ میں نے استعمال کیے ہیں۔ ایک یہ کہ سنت وہی چیز ہو سکتی ہے جس کو مسلمانوں کے ہاں تواتر کا درجہ حاصل ہے، اور صرف تواتر کافی نہیں ہے، اس پر مسلمانوں کے علم کا اجماع بھی ہونا چاہیے۔ تو یہ دونوں چیزیں آپ دور حاضر میں دیکھیں گے۔ اگر جواب نفی میں ملتا ہے تو بات یہیں ختم ہو گئی، اگر اس بات میں ملتا ہے تو مسلمانوں کے علمی ریکارڈ کی طرف رجوع کریں گے
مسلمانوں کا علمی ریکارڈ سنت کے معاملے میں فقہا کے ہاں ترتیب پا چکا ہے، تو آپ پہلی صدی سے لے کر اس کو دیکھنا شروع کر دیں گے۔ اس کے بعد اگر کہیں کوئی سوال پیدا ہوگا، کوئی اشکال پیدا ہوگا تو اس کی تحقیق کر لیجیے۔ یعنی اس کو ہم یہاں سے نیچے سے شروع کریں گے؟ ایسا ہی ہونا چاہیے، اس لیے کہ جب آپ کا قاعدہ یا آپ کا بنیادی اصول یہ ہے کہ مسلمانوں کے اجماع اور تواتر سے قرآن ملا ہے، تو قرآن کو بھی یہیں سے شروع کرتے ہیں، سب سے پہلے تاج کمپنی کے پاس جاتے ہیں۔ تو پھر انت تک موطا مالک پر ہم چلے جائیں گے یا امام مالک جو ہے وہ تو فقہ کی کتاب نہیں، اس میں امام مالک نے اپنے بعض فقہی فتوے نقل ضرور کیے ہیں، لیکن وہ ان کی فقہ کی کتاب نہیں، وہ اصلاً حدیث کی کتاب۔ یعنی اس میں مطلب کتاب الصلاۃ، کتاب الحج، یہ اس طرح میں دیکھ رہا ہوں، یعنی یہاں پہ ہی ہم دیکھیں گے کہ یہ تو کتاب ہی حدیث کی بنیادی طور پر، آپ مالکی فقہ کی طرف جائیں، تو اس کے اوپر تو ہمیں کوئی کتاب نہیں ملے گی، یعنی جہاں کیوں المدونہ ملے گی، کیوں نہیں ملے گی، باقی بھی ملیں گی، اوپر تک ملے گی، تلقین ملے گی، بہت سی ملے گی۔ تو آپ کے پاس ہونا چاہیے مسلمانوں کا تمام فقہی ریکارڈ، اس لیے کہ محدثین کا یہ شعبہ نہیں ہے، وہ تو اخبار احاد کی تنقیح کر رہے ہیں، اسی کو بیان کر رہے ہیں، یہ ان کا کام ہی نہیں۔ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ قرآن مجید کی کوئی آیت دیکھنا چاہیں تو اس کے لیے حدیث کھول، قرآن تو قرآن میں ملے گا۔ تو پہلا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ مسلمانوں کے اس وقت علم کی طرف رجوع کریں گے۔ کیا مراکش سے لے کر انڈونیشیا تک مسلمانوں کا پورا علم کسی چیز کو بالاجماع دین کی حیثیت سے پیش کر رہا ہے؟ یہاں سے ابتدا ہو، باقی تو پھر ریکارڈ دیکھنا، تو کبھی تجربہ کر کے دیکھ لیجیے، یعنی معاملہ یہیں ختم ہو جائے گا، اوپر جانے کی کوئی بہت ضرورت نہیں رہے گی۔ اس لیے جو عامیانہ سی باتیں لوگ کرتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں تو کہ آپ میلاد النبی کا جلوس بھی سنت بن جائے گا، اس پر مسلمانوں کا کب علم کا اجماع ہوا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اسی سے ریلیٹڈ ایک سوال ہے کہ فقہا کے ہاں ہم جب دیکھتے ہیں تو وہ بھی اخبار احاد سے استشہاد کرتے ہوئے فقہ کی تدوین کرتے ہیں، وہ دونوں کام کرتے ہیں، وہ یہ بھی بتاتے ہیں آپ کو کہ کیا چیز ہے جو مسلمانوں کے اجماع سے بیان کریں گے۔ آپ فقہ کی کوئی بڑی کتاب نہیں دیکھنا چاہتے تو صرف ابن رشد کی بدایت المجتہد نکال لیجیے، اجماع المسلمون علیہ بیان کریں گے۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے بعد میں اجماع ہو، یہ ذہن میں وہ بات آ رہا ہے۔ ہاں، بعد میں اجماع ہوا تو اس کو بھی بیان کر دے گی ہماری تاریخ، یعنی ہم علم کی روشنی میں کھڑے ہیں۔ بعد میں اجماع کس چیز پر ہوگا؟ بعد میں اجماع جس چیز پر ہوگا اس کی پوری تاریخ آپ کو مل جائے گی کہ فلاں زمانے میں لوگوں نے فلاں چیز کو یا کسی بدعتی کو اختیار کر لیا، اور پھر یہ کہ اس کا آج اجماع ہو جائے۔ میں تو آپ سرچ کر رہا ہوں کہ آپ کسی ایک چیز کو پکڑ کے ذرا اس زمانے ہی میں اس پہ اجماع ثابت کر کے دکھائیے، اوپر جانا تو بہت مشکل کام ہے، ضرورت نہیں پڑے گی، یہیں خاتمہ ہو جائے۔ اس وقت بھی اس گرے پڑے دور میں بھی کسی بدعت پر اجماع نہیں ہو سکتا۔ میں یہ جاننا چاہوں گی کہ میں اگر معاشرے کو دیکھتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ تربیت اولاد سے ہی سارا کچھ شروع ہوتا ہے، اچھے بچے بھی، اچھی بیٹیاں بھی، اور پھر انہی کا آگے مختلف شعبوں میں جانا۔ لیکن وہ اچھی اولاد ایسے لگتا ہے کہ بہت کوئی لرنڈ قسم کی لیڈی ہوگی تو اپنے ایسے بچوں کو ایسا پڑھا لکھا سکتی ہے یا ایسا بنا سکتی ہے۔ تو اب میں نے یہ سفر علم کا اس لیے شروع کیا کہ اولاد کی تربیت بھی اچھی کروں، اپنے آپ کو بھی اچھا بناؤں۔ لیکن تاریخ بھی اٹھا کے دیکھتے ہیں، علمی لوگوں کو بھی دیکھتی ہوں، ایسے لگتا نہیں ہے کہ کوئی خواتین کی کنٹریبیوشن کی اتنی زیادہ عالم بننے کے درجے میں کوئی اہمیت ہے، وہ آگے آئیں یہ کریں۔ تو ایک کانفلکٹ میرا ہر وقت چلتا رہتا ہے کہ مجھے یہ کرنا چاہیے، یا پھر درمیان میں آتا ہے سوسائٹی بھی یہ احساس دلاتی ہے بھئی بچے تمہارے ساروں سے اہم ہیں۔ تو اس سلسلے میں کس طرح ایک ذہن میں جو جنگ چلتی ہے اس کو کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ بچوں کی جتنا علم حاصل کرتی ہوں تو مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ اس کے بغیر تو ناممکن تھا بچوں کی اچھی تربیت کرنا۔ تو اس میں کیا آپ رہنمائی کریں علم تو گے؟ ضرور حاصل کرنا چاہیے، یعنی آپ کو اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے، اس کے لیے بھی حاصل کرنا چاہیے، اور علم کے حصول کے دوسرے محرکات بھی ہیں۔ علم تو سب سے بڑی دولت ہے، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے جتنی استعداد دی ہے، جتنی صلاحیت دی ہے، جیسا کچھ اس کا ذوق و رجحان ہے، اس کے مطابق اس کو ضرور علم حاصل کرنا چاہیے۔
اس کو آپ محدود نہ کریں صرف بچوں تک، بحیثیت مجموعی۔ ماؤں کے لیے البتہ یہ بھی ضروری ہے کہ وہ بچے کیا ہیں، ان کی کیا حیثیت ہے، ایک بچہ کن مراحل سے گزر کر اپنے شعور کا واقعی ادراک حاصل کرتا ہے، اس کو سمجھیں۔ یہ اپنی جگہ ایک سائنس ہے، دنیا میں اس پر کام ہوتا رہتا ہے، اس وقت بھی بہت کام ہوا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے نا کہ آپ نے دین سیکھ لیا، آپ نے کوئی سائنس کا مطالعہ کر لیا، یہ علوم ہے۔ اس کے ساتھ خود انسان کا علم حاصل کرنا چاہیے، یعنی انسان بحیثیت انسان کیا چیز ہے، اس کی اگر تحلیل نفسی کی جائے تو وہ کن عوامل کا مجموعہ ہے، اس میں ان کا ظہور کس ترتیب سے ہوتا ہے، اور اس میں ماں کو یا باپ کو کس مرحلے پر کیا کردار ادا کرنا ہے، تو اس کا علم بھی ضرور حاصل کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں تو یہ سب چیزیں نسلاً بعد نسلاً بڑی بوڑھیوں سے کچھ چلتی رہتی تھی، اس میں کتنے توہمات ہوتے تھے، کتنی صحت ہوتی تھی، یہ سب ایسے ہی رہا ہے، ہم نے بھی اپنے بچپن میں دیکھا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اب چونکہ دنیا میں بڑی تبدیلی آ گئی ہے، وہ ایک گلوبل ولیج بنتی چلی جا رہی ہے، تو ہماری یہ ضرورت ہے کہ ہماری مائیں بہت اچھا علم حاصل کریں، جو ان کی استعداد ہے اس کے مطابق حاصل کریں، اور اس علم کے لحاظ سے اپنی بھی زندگی کو بہتر بنائیں اور اپنے بچوں کی زندگی کو بہتر بنائیں، یہ تو ناگزیر ہے۔ لیکن اس سے بھی آگے یہ ہے کہ کوئی شخص، میں ہوں آپ ہو، وہ عقل کل نہیں ہوتا اور نہ تمام علوم کا جامع ہو سکتا ہے۔ ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہو گیا، نہیں کہا جا سکتا کہ اس کے کیا خیالات ہوں گے، اس کے کیا رجحانات ہوں گے، تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ آپ اس کا صحیح ادراک کر لیں، یعنی پتہ چل جائے آپ کو کہ آپ کے بچے کی دلچسپی کن علوم و فنون سے ہے۔ بارہا دیکھا ہوگا، بعض بچوں کی دلچسپی ادب سے ہے، بعض کی آرٹ سے ہے، بعض کی سائنسی فنون علوم سے ہے، تو اس میں پھر اگر مذہب کی بھی کوئی بات سکھانی ہے تو ان کے ذوق کے مطابق شخصیات کا بھی انتخاب کریں، اعلیٰ درجے کی شخصیات، تاکہ ان کا ان سے تعارف ہو جائے، اور جب تعارف ہو جائے گا تو آپ بحیثیت ماں اپنا کردار ادا کریں گی اور باہر اہل علم اپنا کردار ادا کریں گے، تو ان دونوں کے مجموعے ہی سے بڑا خیر پیدا ہوتا ہے۔ اگر کسی ایک کو آپ منقطع کر دیں، مثلا یہ ہے کہ ماؤں کی صحیح تربیت نہیں ہے، تو وہ ظرف ہی نہیں بن پاتا کہ جس میں کوئی چیز ڈالی جا سکے، اور اگر یہ درست ہے تو ایک مرحلے پر آ کر ماں یا باپ اپنے علم کی حد کو چھو لیتے ہیں، وہاں پھر کوئی اور بڑا آدمی ہوگا جو آپ کے بچے کو راستے پر رکھ سکے گا، ان سے تعارف ناگزیر ہوتا ہے، تو یہ طریقے اختیار کرنے چاہیے۔ ایسا بھی ہے کہ مجھے یہ اندازہ ہوا ہے کہ انسان کو سمجھنا دین جتنی اعلیٰ پائے کی چیز ہے، تو وہ اگر انسان کا اٹ سیلف اگر مطالعہ نہیں کیا گیا تو وہ دین اس کو دینا بالکل مجھے لگتا ہے بعض اوقات کہ بیکار سا ہو جاتا ہے۔ وہ ایک انسان کو سمجھے بغیر جب ہم اس کو یہ ساری چیزیں دے دیتے ہیں، تو اب ہمارے ہاں تو انسان ہی ہم اتنے کم درجے کے ہیں کہ وہ دین جب ہمارے پاس آتا ہے تو ہمیں بالکل وہ یوز لیس سی کوئی چیز لگتی ہے۔ تو اس سلسلے میں اب ہم اپنے بچوں کو ابھی سے ہی دین کے وہ اتنی ڈوزز دینا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ عمل کرنے کے ٹائم پہ تو باغی ہو چکے ہوتے ہیں۔ اس مسئلے کو کیسے دیکھا جائے گا، اور دین سے الگ رکھ کے انسانی علوم کو، انسان کی شخصیت کو سمجھنا یا انسان کو سمجھنا، ان دونوں میں کیسے؟ یہی میں نے ابھی عرض کیا کہ اس میں دنیا پر بڑا کام ہوا ہے، اور خود ہمیں بھی کرنا چاہیے کہ ہم یہ جانیں کہ انسان کیا ہے، وہ کن مراحل سے گزرتا ہے، اس کی نشو و نما کیسے ہوتی ہے، اس کے باطنی ادراک کا کیسے ظہور ہوتا ہے۔ یہ اگر آپ نہیں جانتے تو آپ دین کا ریلیشن اس کے ساتھ قائم نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد تو دین اطاعت کے پیراڈائم میں دیا جا سکتا ہے، تو اطاعت کے پیراڈائم میں لوگ قبول کر لیتے ہیں، مثلا اماں نے کہا ہے، ابا نے کہا ہے، مولوی صاحب نے کہا ہے، اللہ کا حکم ہے، ماننا ہی پڑے گا، یہ اطاعت کا پیراڈائم ہے، یہ بھی چل جاتا ہے۔ اس وقت ہم جس دنیا میں جی رہے ہیں اس میں یہ زیادہ دیر نہیں چلے گا، بلکہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ پہلے یہ 70-80% کامیاب ہوتا تھا، اب یہ 70-80% ناکام ہو رہا ہے۔ اس میں یہ ناگزیر ہے کہ انسان کا مطالعہ کرنا علماء بھی سیکھیں اور عام لوگ بھی سیکھیں، انہیں پتہ چلے کہ انسان کیا چیز ہے اور اس کو کہاں سے آپ نے مخاطب کرنا ہے۔ آپ کی بات سے معلوم ہوتا ہے کہ عالم دین کو سائیکالوجسٹ بھی بہت اچھا ہونا چاہیے۔
بہت اچھا ہونا چاہیے، بہت اچھا ہونا چاہیے. اور ہمارے صوفیہ تھے ایسے، ان میں سے بعض بڑے جلیل القدر صوفیہ اصلاً بڑے ماہرین نفسیاتی. ان میں سے جو لوگ انسانوں کے ساتھ زیادہ متعلق نہیں رہے وہ پھر ڈاکٹرل تصوف میں چلے گئے. یعنی ان کے ہاں زیادہ بحثیں وہ ہیں. مثلا آپ کو محی الدین ابن عربی کے ہاں لوگ نہیں ملیں گے متوسلین میں. جن لوگوں نے انسانوں سے تعلق رکھا ہے، ان کو بدلا ہے یا ایک خانقاہی تربیت فراہم کی ہے، وہ بہت اچھے ماہرین نفسیات تھے. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ محض عقیدت میں کہہ دی گئی ہے. جو مولانا عبد الماجد دریابادی نے، آپ جانتے ہیں کہ جب مولانا اشرف علی تھانوی کی سوانح لکھی ہے تو اس کا نام حکیم الامت رکھا ہے. یعنی فی الواقع وہ ایسے ہی شخص تھے. اس وقت بھی اگر آپ ان کے مواعظ پڑھیں، ان کے خطوط پڑھیں، خاص طور پر خود ماجد نے جو خطوط مرتب کر دیے ان کو آپ دیکھیں. اسی طرح سید سلیمان کے اور ان کے درمیان جو خط و کتابت ہوئی ہے اس کو دیکھیں، تو بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ وہ ایک بڑے ماہر نفسیات. بلکہ میں آپ سے عرض کروں کہ ہمارے ہاں جب ہم گورنمنٹ کالج میں تھے تو نفسیات کے شعبے کے سربراہ تھے ڈاکٹر محمد اجمل. بڑے ماہرین نفسیات میں سے تھے اور بڑی فاضل شخصیت تھے. تو ان کو جب مولانا اشرف علی تھانوی کی بعض تصنیفات کا تعارف ہوا تو وہ برملا یہ کہتے تھے کہ ہم ایک بڑے خزانے سے محروم رہے. بعد میں انہوں نے بڑا کام بھی اس کے اوپر کیا. ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ مثال کے طور پر میرا مذہبی فکر ظاہر ہے کہ وہ نہیں ہے جو مولانا اشرف علی تھانوی کا ہے. ہو سکتا ہے کسی اہل حدیث کا نہ ہو سکتا ہے کسی بریلوی کا نہ ہو. تو ہم اس بنیاد پر لوگوں کو رد و قبول کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس کو الگ رکھیے، اس کے فیصلے بھی الگ کیے جاتے ہیں، لیکن جو کنٹریبیوشن انسانی شخصیت کو سمجھنے میں ہے وہ بڑا غیر معمولی ہے. یہ الگ بات ہے کہ ان کے سامنے جو شخص ہے، یعنی میرے سامنے جو شخص ہوگا وہ آج کے زمانے کا شخص ہے جس کو اس عالمی استعمار نے بھی اپنے قبضے میں لے رکھا ہوا ہے اور ذہنی اور فکری استعمار نے بھی اپنے قبضے میں لے رکھا ہوا ہے. ان کے سامنے کا انسان مجھ سے مختلف ہے، لیکن اصول ایک ہی ہوتے ہیں جس میں آپ انسان کو متعین کرتے ہیں، پھر یہ جانتے ہیں کہ وہ کیا جگہ ہے جہاں سے اس سے خطاب کرنا ہے. تو اگر آپ یہ انسان کو پہچان نہیں سکے تو بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ پتھروں سے خطاب کر رہے ہیں، وہ آپ کا خطاب واپس آ جائے گا آپ کے پاس. یہ آپ کی بات سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے مساجد میں اس بات کی تو بہت زیادہ کمی ہے کہ علماء کا عوام سے رابطہ وہ ہوتا ہی نہیں ہے جو ہونا چاہیے. مثلا جمعے کے بعد وہ بیٹھتے ہیں تو وہ بالکل ایسے ہی بیٹھتے ہیں جیسے وہ خود عالم ہیں اور لوگ ان سے صرف سوال کریں. ان سے کسی قسم کی کوئی بات اپنی پرسنل نہ وہ شیئر کرتے ہیں، نہ ان کو ماحول کا پتہ ہوتا ہے کہ ہماری گلی میں جتنے لوگ ہیں ان کے گھروں کے کیا حالات ہیں، وہ کس ذہنی نفسیات سے قرب سے گزر رہے ہیں. جی یہی وہ چیز ہے جس لیے میں نے جب المورد کا نقشہ پیش کیا ہے تو آپ دیکھیں برسوں پہلے یہ لکھا کہ ہمارے ہاں خانقاہیں قائم ہونی چاہیے. اس سے کیا مقصود ہے؟ یہ آپ جانتے ہیں کہ میری تصوف کے بارے میں کیا رائے ہے، لیکن یہ انسٹیٹیوشن اور چیز ہے اور اس میں آپ نے کیا بتانا ہے وہ ایک اور چیز. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. 2 سال سے المورد سے وابستہ ہوں. پچھلے سال میں نے یہاں سے کچھ کورسز کیے تھے اور اس سال میں یہاں سے عالم کا کورس کر رہی ہوں الحمدللہ. سب سے پہلے میں آپ کا اللہ تعالیٰ کا آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے بہت سارے کورسز شروع کیے اور خاص طور سے آپ نے کورس کو شروع کیا ہمارے لیے دوسرے ملکوں کے جو اسٹوڈنٹس ہیں شائقین علم ہیں ان کی جس نے بھی توجہانی کی آپ نے سامان کیا اس کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزائے خیر دے. عالم کورس کے حوالے سے اور دین کے سفر کے تعلق سے میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے کچھ نصیحت فرمائیں ذات راہ کے طور پر جو میرے کام آئے. یہ جو اساتذہ پڑھا رہے ہیں یہ کوئی نصیحت نہیں کرتے کبھی. میں تو آج آپ آئے ہیں تو آج یہ موقع استعمال کریں. میں تو ایک ہی بات بہن کہوں گا کہ آپ اپنے دین کو اگر جاننے کا ارادہ کر چکی ہیں تو سچی طالب علم بن کے جانیے. سچے طالب علم کی یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ اپنے ذہن کو تعصبات سے پاک کر لیتا ہے. اس کو اس سے دلچسپی نہیں ہوتی کہ نتیجہ کیا نکلے گا، اس سے دلچسپی ہوتی ہے کہ وہ نتیجے تک پہنچنے کا راستہ کیا اختیار کر رہا ہے. وہ راستہ صحیح ہونا چاہیے، قدم قدم پر صحیح ہونا چاہیے.
اور صحیح راستہ اسی وقت نظر آتا ہے جب آپ کی ساری توجہ راستے پر ہوتی ہے، نہ اس کے محرکات پر، نہ اس کے نتائج پر۔ سر جی، میرا نام ارشد جاوید ہے اور میں مسلم محمد بلوچستان سے بلونگ کرتا ہوں۔ جی سر، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ دین کے طالب علم ہونے کی حیثیت سے ہم دین کا مطالعہ کس طرح کریں، یعنی کہ کن اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تفہیم و ادراک کے مراحل کو طے کریں۔ اور سر اس کے ساتھ میں ایک اور سوال جوڑنا چاہوں گا کہ مطالعہ کتب کا بہترین طریقہ کار کیا ہے، اور آپ کے زمانہ طالب علمی میں معمول مطالعہ کیا تھا؟ جی سر، یہی ہے سوال۔ زندگی میں 2 مرحلے ہوتے ہیں۔ ایک مرحلہ وہ ہے جس میں ذہین لوگوں کا علم سے پہلا تعارف ہوتا ہے، اس میں کبھی کسی کو کامیابی نہیں ہوئی کہ وہ کوئی رہنمائی کر سکے۔ آدمی اس میں بکٹوٹ ہوتا ہے، بالکل یہ بھی پڑھ لیا، وہ بھی پڑھ لیا، اس کو بھی لے لیا، اس کو بھی لے لیا۔ ہم بھی ایسے ہی تھے۔ اس کے بعد تجرید کا عمل شروع ہوتا ہے، یعنی انسان کو یہ پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے کہ میرا ذوق کیا ہے، میری دلچسپی کن چیزوں میں ہے۔ یہ آپ کے باطنی ادراک سے بھی ہوتا ہے، اور اگر اللہ توفیق دے اور آپ کا معاملہ بڑے اہل علم سے ہو جائے تو وہ بھی یہی کرتے ہیں۔ ہمارے اساتذہ نے بھی، یا جن بزرگوں سے ہم نے تربیت پائی ہے، ایک خاص مرحلے پر یہی کیا، یعنی ان کو بھی اندازہ ہو گیا کہ ہمارے ذوق رجحان کی نوعیت کیا ہے۔ کچھ پرکھنے کے بعد پھر وہ رہنمائی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس رہنمائی میں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ پہلے ہی قدم پر آخری بات کہہ دی جاتی ہے، اس میں بھی صحیح و خطا کا ایک عمل ہوتا ہے۔ ٹرائل اور ایرر سے آپ گزرتے ہیں تو یہ تجرید ہوتی چلی جاتی ہے۔ پھر آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ علوم ہے، کسی کے ہاں 2، کسی کے ہاں 1، کسی کے ہاں 4، جن میں میری دلچسپی ہے، جس سے میں متعلق ہوں۔ جب یہ طے ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ آپ کس سطح پر ان علوم کو پڑھنا چاہتے ہیں۔ ایک عام آدمی کی سطح ہے، عام آدمی کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو جن علوم سے بھی دلچسپی ہے اس کی تسہیل پر مبنی چیزیں مل جائیں۔ موجودہ مغرب میں اس میں بڑا کام لوگوں نے کیا، یعنی اوپر کی کتابیں، اعلیٰ درجے کا لٹریچر عام آدمی کے لیے سہل الحصول بھی بنا دیا اور سہل الفہم بھی بنا دیا۔ تو اس طرح کی چیزیں دیکھنی چاہیے۔ لیکن اگر آپ کا ذوق خالص علمی ہے اور آپ علمی طریقے سے جاننا چاہتے ہیں تو پھر آپ یہ جاننے کی صحیح کریں کہ جن علوم سے آپ کو دلچسپی ہے اس کی امہات کتب کون سی ہیں، سورس بکس کون سی ہیں۔ وہ زیادہ نہیں ہوتی۔ مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے، میں ایک مرتبہ جب استاذ امام فاضلیہ کالونی میں رہتے تھے تو عصر کی نماز وہ جامعہ اشرفیہ میں پڑھتے تھے اور بارہا میں بھی ساتھ ہی ہوتا تھا۔ تو وہاں مولانا عبدالرحمن نے یہ کہا کہ مولانا آج آپ ہماری لائبریری دیکھیں۔ تو لائبریری دیکھنے کے چلے گئے۔ جامعہ اشرفیہ کی لائبریری بہت وسیع ہے، وہ دیکھتے رہے۔ نکلتے وقت انہوں نے، جب مولانا عبدالرحمن کچھ پیچھے رہ گئے، تو مجھ سے کہا کہ اگر میں اس لائبریری میں سے، اس میں ہزاروں کتابیں ہیں، جن علوم سے مجھے دلچسپی ہے اس کی امہات اٹھاؤں تو شاید 50 بھی نہیں ہوں گی، تو بہت کم ہوتی ہیں۔ ان کو پڑھنے کی صحیح کرنی چاہیے، اور ترتیب سے۔ ترتیب کا مطلب یہ ہے کہ ہر فن میں کچھ چیزوں کے لیے ترتیب مقرر ہوتی ہے۔ اگر آپ مسلمانوں کے علوم سے دلچسپی رکھتے ہوں تو یہ خدمت ہماری تاریخ کے بہت بڑے آدمی نے انجام دی ہے، وہ ابن خلدون ہے۔ کبھی مقدمہ پڑھنے کا موقع ملا ہو تو ہر علم و فن کی امہات کیا ہیں اور ان کی ترتیب کیا ہے وہ بتاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم استاد محترم، میں بنگلہ دیش سے ہوں اور آپ کا اکلوتا اسٹوڈنٹ بنگلہ دیش سے اکلوتے کی قربانی ہوا کرتی ہے۔ فرمائیے آپ، یہ بات ان لوگوں کے لیے تھی۔ جی ارشاد فرمائے۔ رابطہ شاید من 2 سال سے میں آپ کا ادارہ میں پڑھ رہا ہوں الحمدللہ۔ سب سے پہلے تو 1 سال میں نے فراہم کو پڑھا، اس کے بعد عالم دین کورس میں نے داخلہ لی ہے الحمدللہ۔ آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہم لوگوں کے لیے یہ موقع فراہم کی ہے۔
मुझे बहुत ख्वाहिश थी, मुझे लगता था कि मैं आपसे कभी मिल नहीं सकूँगा, लेकिन अल्लाह का करम देखें आज आपसे बरहरा से बात हो रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। उस्ताद मोहतरम, मेरा एक सवाल है और एक दो सवाल है, तो ये थोड़ा हट के है। तो पहला जो सवाल है ये है कि इस्लामिक पॉलिटिकल व्यू क्या होना चाहिए हम लोगों के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा साल गुजर चुके हैं कि मुसलमान का जवाब हो चुका है, और इस बारे में हम लोगों को क्या ख्यालात रखना चाहिए, और इस बारे में हम लोगों का क्या अगली मरहला में क्या करना चाहिए, और इस बारे में क्या क्या चीज़ हम लोगों के जहन में रहना चाहिए। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह आपको सलामत रहे। इस मामले में मेरे अज़ीज़ अर्ज़ ये है कि हमें सियासी हालात का सही इदराक करना चाहिए। पहली और दूसरी जंग अज़ीम में मुसलमान मफ्तू हुए हैं, इसलिए अब फ़ातिहीन की दुनिया है जिसमें हम जी बस रहे हैं। पहली जंग अज़ीम और दूसरी जंग अज़ीम के फ़ातिहीन ही ने मौजूदा दुनिया का सियासी नज़म कायम किया है। इस सियासी नज़म को अक़वाम मुत्तहिदा की तंज़ीम की सूरत भी उन्हीं ने दी है, और इस वक्त भी जिन ताकतों को उसमें वीटो हासिल है, अगर आप गौर करें तो ये वही ताकतें हैं जिन्होंने पहली जंग अज़ीम में फ़तह पाई, जिन्होंने दूसरी जंग अज़ीम में फ़तह पाई। तो इन फ़ातिहीन के तहत आप मफ्तूहीन की हैसियत से रह रहे हैं। मफ्तूहीन को क्या करना चाहिए, इस हकीकत का इदराक करें और इस पर गौर करें कि वो क्यों मफ्तू हुए, उसके असबाब को दूर करें। मुझसे अगर आप पूछें तो मैंने इस मौजू पर मकामात में एक मुख्तसर मज़मून भी लिख दिया है। बुनियादी चीज़ें दो ही होती हैं, जब आप इल्म और अखलाक में पस्त हो जाते हैं तो बतदरीज आप मफ्तू होते चले जाते हैं। पहले मरहले में ये अमल आपके दाखिली एहसासात में होता है, फिर आपके कौमी एहसासात में होता है, फिर अगर दूसरी ताकतें आपके मुकाबिल में मौजूद हों तो वो आगे बढ़कर ये जामो मीना हाथ में उठा लेती हैं। तो हम इस वक्त इस सूरत हाल से दो चार हैं। इसमें सारी तवज्जो इस पर देनी चाहिए कि हम अपनी कौम के इल्म में बेहतरी लाएं, उसके अखलाक में बेहतरी लाएं। जब इल्म व अखलाक में आप बरतरी की जगह पर आने के काबिल हो जाएंगे तो फिर अल्लाह ताला वो असबाब फराहम करना शुरू कर देता है जिससे सूरत हाल सियासी सतह पर भी बदल जाती है। इस वक्त की सूरत हाल यही है। इसमें जो लोग इस तरह की ताबीरें इख्तियार करते हैं कि हम आज़ाद मुल्क हैं और आज़ाद कौम हैं और हमारी गैरत का ये तकाज़ा है, वो अपने साथ भी झूठ बोल रहे होते हैं और दुनिया को भी धोखा दे रहे होते हैं। हम मफ्तू हैं और फ़ातिहीन के तहत ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद। अच्छा उस्ताद, दो चीज़ें पूछना चाहूँगा। एक तो आप थोड़ा सा तबसरा फरमा दें कि हम में अक्सर ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना आगाज़ जो तालीम का है वो मदरसे का या कोई तालिब इल्माना दीन के लिहाज से नहीं किया, तो अब उनके अंदर एक शौक़ पैदा हुआ है या अपनी मुताल्ले की वजह से वो इस तरफ आए हैं। तो ये कोर्स उनको किस तरीके से आगे एक मज़ीद बेहतर अंदाज़ में इस्तिफ़ादा इससे वो हासिल कर सकते हैं? उनको किस तरीके से क्या मुहर्रिकात और क्या असबाब और सामने नताइज रखें कि इससे बेहतरीन नतीजा हासिल कर सकें, कि साथ में माश भी वाबस्ता है, एक अलग प्रोफेशन भी है और साथ में ये भी इंशाअल्लाह हमने इसको तकमील तक पहुँचाना है। एक तो इस पर आप तबसरा फरमा दें। और दूसरा सवाल मेरा यह है कि जैसे आप कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अहादीस हैं वो असल में आपके इत्तलाक़ात होते हैं, उसके अंदर उसूल बयान नहीं होते, वो किसी उसूल पर मबनी होते हैं। तो फिर हम इसमें तफरीक किस तरह करेंगे कि इत्तलाक़ात तो बाज़ औक़ात हालात के तहत होते हैं, वो वहीं रह जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते। तो बहुत सी चीज़ों में ऐसा देखा गया है कि जैसे रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जब तक आप फ़िज़िकली किसी माल पे कब्ज़ा ना कर लें तो आगे सेल आउट ना करें। अब वो चीज़ आज के ज़माने में उस तरह नहीं पाई जाती। तो हम कैसे ये फ़ैसला करें कि रसूलुल्लाह का ये इतलाक़ वहाँ रह गया और ये आज भी आगे चला गया? और इसके साथ आप जो उसूल मुबादी में ये लिखते हैं कि जब ये हदीस किसी अहले इल्म पर वाज़े हो जाए कि रसूल का कौल है तो फिर उसके आगे सर तस्लीम खम कर दे। तो अब इतलाक़ है तो पीछे रहने के साथ साथ उसको किस तरीके से इन दोनों चीज़ों में हम मतलब वाज़े कर सकेंगे, क्या तरीक़ाकार है इसमें? पहले सवाल के जवाब में अर्ज़ है कि सबसे अव्वल आपको ये मुतय्यन करना चाहिए कि आपकी अरबी ज़ुबान और उसके उलूम से मुराजत की सलाहियत या इस्तेदाद कितनी है। ये बड़ी ज़रूरी बात है। यानी ऐसा होता है कि आदमी इस इस्तेदाद को एक ख़ास दर्जे तक पहुँचाए बग़ैर
بعض دوسرے فنون میں زیادہ اشتغال اختیار کر لیتا ہے تو اس میں پھر کمزوری رہتی چلی جاتی ہے۔ اب آپ پڑھ رہے ہیں، میرا خیال ہے یہاں پر بھی انہوں نے عربی زبان، عربی ادب، اس کے لیے تعلیم کا بندوبست ضرور کیا ہوگا، تو کوشش کریں کہ اس کی استعداد میں کمی نہ رہے، اچھی استعداد۔ علم کے لیے جو استعداد چاہیے وہ کمپریہنشن کی استعداد ہے، یعنی آپ علمی چیزوں کو بہت اچھی طرح سمجھ سکیں، پڑھ سکیں، ان کا صحیح طرح سے انہیں گرفت میں لے سکیں۔ ان میں لکھنے کی صلاحیت، بولنے کی صلاحیت یہ ایک الگ چیز ہے، وہ ذوق ہو تو ضرور پیدا کریں۔ تو یہ ناگزیر ہے، اس میں جتنی اچھی استعداد آپ پیدا کر رہے ہیں، جو لوگ دینی مدارس سے پڑھ کے آتے ہیں ان کو اس میں زیادہ ضرورت نہیں ہوتی، وہ کافی کچھ کر چکے ہوتے ہیں، لیکن جو دینی مدارس کے پس منظر سے نہیں آئے ان کو اس کی بڑی فکر کرنی چاہیے۔ عالم بننے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں، عام آدمی کو یہ ضرورت نہیں ہے۔ ایک یہ چیز بڑی ضرورت۔ دوسرا یہ ہے کہ جن علوم و فنون کو آپ پڑھ رہے ہیں، ان علوم و فنون میں اس علم کی کنہ کو، اس کی اصل کو جاننے کی صحیح کریں۔ وہ آپ جان لیں گے تو وہ علم کو آپ خود پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں، ورنہ معلومات کا ایک بڑا ذخیرہ آدمی کے پاس ہوتا ہے، اصطلاحات اس کو بہت حفظ ہو جاتی ہیں، اور بعض موقعوں کے اوپر معلوم ہوتا ہے کہ جیسے گفتگو نہیں کر رہا، اصطلاحات کو بیان کرنے کی مشین کھول دی، نیچے فہم نہیں ہوتا اس کا، یعنی اس میں گہرائی نہیں ہوتی۔ تو یہ پیدا کرنے کی صحیح کرنی چاہیے کہ آپ علم کو جیسے کہ ہے وہ جان سکیں۔ یہ جو آپ نے فرمایا یہ صرف حدیث میں نہیں ہوتا، یہ قرآن میں بھی ہوتا ہے، یعنی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کون سی چیز اصل ہے، کون سی چیز فرع ہے، پھر یہ متعین کرتے ہیں کہ وہ فرع ہے تو اس کے اطلاق کی کیا نوعیت ہے، پھر یہ دیکھتے ہیں کہ جب اطلاق کے نتیجے میں حکم سامنے آ گیا ہے تو حکم کی حقیقت کیا ہے۔ تو یہ حکم کی حقیقت متعین کرتے ہی یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ کہاں رہے گا۔ اس پورے پروسیس کو مکمل کرنا چاہیے، یعنی یہ یوں نہیں ہوتا کہ بس آپ نے دیکھا اور یہ فیصلہ ہو جائے گا، ان تمام مراحل سے گزاریے اور گزارنا سیکھیے۔ تو جیسے ہی آپ گزاریں گے اس کے بعد یہ سوال ختم ہو جاتا ہے، خود بخود نتیجہ نکل کے سامنے پڑا ہوا ہوتا ہے۔ السلام علیکم استاذ محترم، میں اپنے سوال سے قبل اپنے کچھ جذبات کا اظہار آپ سے کرنا چاہوں گا کہ استاذ، ہم جو خاص طور پہ کچھ مذہبی گھرانوں کے لوگ اور جو مذہبی تعلیم کی وجہ سے ایک طویل عرصہ مذہبی مختلف اداروں میں اور مختلف جماعتوں میں ہم وقت گزارتے ہیں، تو ہر وقت یہی فیل ہوتا ہے، یعنی میں پہلے بریلوی منہاج القرآن میں وقت گزارا، پھر اہل تشیع کے ساتھ اسلامی جمعیت طلباء میں کچھ وقت گزرا، اس کے بعد تبلیغی جماعت میں، تو ہمیں ہمیشہ وہاں یہ احساس ہوا کہ آپ جب تھوڑا سا ان کی لائن سے ہٹتے ہیں، تھوڑا سا اختلاف پیدا ہوتا ہے تو گویا کہ آپ ان میں رہ نہیں جاتے ہیں، مردود قرار پا جاتے ہیں، اور باہر کے یعنی آپ کو مخالف سمجھا جاتا ہے، وہ اپنائیت نہیں رہ جاتی۔ تو جب سے یہاں پہ آئے ہیں تو واقعی یہ المورد ہے، اور ایک جنت محسوس ہوتی ہے کہ یعنی اس قدر اطمینان محسوس ہوتا ہے کہ آج یا کبھی مستقبل میں کبھی کوئی اختلاف پیدا ہوگا تو یہ یقین اور اطمینان ہوتا ہے کہ وہ اپنائیت، وہ محبت اور وہ تعلق ہمیشہ یہاں قائم رہے گا، وہ آپ کے ساتھ اور اس ادارے کے ساتھ۔ اور اس کے بعد دوسرا میں جو اظہار تشکر کرنا چاہوں گا کہ جب آپ کو 2018 میں پڑھنا شروع کیا تو وہ ہمیشہ ایک لفظ سننے کو ملتا تھا، عربیت، عربی کا ذوق، وہ تبھی سے ایک شدید خواہش پیدا ہوتی تھی، لیکن کوئی موقع ہی نہیں ملتا تھا کہ اس کو پڑھیں کیسے، اس کو کیسے حاصل کریں، کہ اب کوئی اس طرح کا ماحول ہی نہیں ملتا، نہ اس طرح اساتذہ میسر آتے ہیں۔ تو تب بھی مجھے یاد ہے، تب جب آپ سے 2019 میں پہلی دفعہ ملاقات ہوئی تھی تو میں نے تب آپ سے کہا تھا کہ میں پڑھنا چاہتا ہوں، تو آپ نے کہا تھا ساجد حمید صاحب سے بات کر لیجئے۔ تو اس کے بعد میں یہاں آیا بھی اور کئی دفعہ خواہش کا اظہار کیا، تو بہت خواہش تھی کہ یہ ایسا ماحول بنے۔ اس کے لیے سب سے زیادہ میں جس شخص کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا وہ آپ کے بیٹے ہیں جواد صاحب۔ جب ان سے میری ملاقات ہوئی اور میں نے اظہار کیا تو مجھے پتہ چلا کہ ہمیں اتنی خواہش نہیں ہے کہ ہم پڑھیں، بلکہ ہم سے زیادہ ان کی خواہش تھی کہ لوگ ایسے ملیں کہ جو یہ پڑھیں اور اس کو آگے بڑھائیں۔ تو میں نے کبھی ان کو اظہار نہیں کیا آج تک، لیکن میں جتنا ان کا شکریہ ادا کروں اتنا کم ہے کہ یہ جو ہمارے لیے کوششیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اور آپ کو سلامت رکھے، اس ادارے کو سلامت رکھے، اور یہ اسی طرح اس کو ترقی ملتی رہے۔ استاذ، میرا سوال یہ ہے کہ 2 دن قبل وہ ہماری اسٹوڈنٹس کی نشست تھی، تو اس میں ایک اسٹوڈنٹ نے سوال کیا تھا کہ ہم انسان کی فطرت اور اس کی فطری اقدار ہیں ان کو کیسے جانیں گے، تو آپ نے فرمایا تھا کہ استقراء سے، انڈکشن سے ہم وہ پتہ لگائیں گے۔ استاذ، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوشش سے، تربیت سے یہ چینج ہو جاتے ہیں،
مجھے ایسا فیل ہوتا ہے. میں مثال سے یہ بتانا چاہوں گا, واضح کرنا چاہوں گا کہ کچھ صدی قبل عفت کی قدر جو ہے ایک مسلمہ اخلاقی قدر مانی جاتی تھی. اب کوشش کے ساتھ پچھلی صدی میں کچھ مفکرین نے, یعنی زرا کے بارے میں بات کر رہا ہوں, کہ وہ اس کو انہوں نے نارملائز کیا, پھر اس کے بعد وہ مختلف طریقوں سے اس کو نارملائز کیا گیا, اور اب ہمیں یعنی نوجوان ہمارے یہ سوال آپ سے کرتے ہیں, شاید کئیوں نے کیا, کہ یہ کیا وجہ ہے کہ یہ برائی ہے. یعنی جب وہ اندر دیکھتے ہیں تو ان کو برائی محسوس نہیں ہوتی, نہ اس کو اس کی شناعت محسوس ہوتی ہے. وہ آپ سے وجہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ بھئی آخر یہ وجہ کیوں ہے. تو اسی طرح اب یعنی ہومو سیکشوالٹی کے بارے میں بھی سوال ہوتے ہیں, تو اور اس کے بارے میں بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کو نارملائز کر دیا جائے کہ اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. تو کل کو اگر کوئی شخص آپ کی اس بات پہ عمل کرتے ہوئے جب استقرا کرے, یعنی ایک ٹائم ایسا آ جائے کہ یہ بالکل نارملائز ہو جائے, تو وہ کس طرح انسان کی اس فطری قدر کو معلوم کرے گا کہ کیا فطری اقدار ہو سکتی ہیں. شکریہ. اچھا سوال کیا آپ نے. پہلی بات کے بارے میں تو یہ عرض ہے کہ یہ جو آپ نے تقابل کیا ہے, یہ تقابل صحیح نہیں ہے. ہمارا تمام تر زور علم تحقیق پر ہے. یعنی ہم تو کوئی جماعت بنا کے کوئی سیاسی مقصد, کوئی سماجی مقصد حاصل کرنے کی جدوجہد نہیں کر رہے. جو لوگ یہ جدوجہد کر رہے ہیں ان کی ضرورتیں ہم سے الگ ہیں. تو اس لیے یہاں اگر آپ کو اس طرح کی آزادانہ فضا میسر آئی ہے تو یہ امتیاز اصل میں اس کام کی نوعیت نے پیدا کر دیا ہے. اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. جب آپ علم کو اپنا اصلی مقصود بناتے ہیں اور علم برائے علم آپ کا مقصد بن جاتا ہے, یعنی یہ تو بالکل واضح سی بات ہے کہ دین کا علم ہے تو اس میں دینی جذبہ پوری قوت سے موجود ہوتا ہے, ہونا بھی چاہیے. لیکن علم اپنی ذات میں مقصود بن جائے, اس کے معنی یہ ہے کہ اس سے آپ کوئی اور مقصد نہیں حاصل کرنا چاہتے. یعنی آپ کے پیش نظر یہ نہیں ہے کہ اس علم سے, مثال کے طور پر, مجھے فلاں ملازمت کرنی ہے, اس علم سے مجھے فلاں مادی مفاد حاصل کرنا ہے, اس علم سے مجھے فلاں جماعت کا استحکام پیدا کرنا ہے, اس طرح کی دوسری جتنی چیزیں ہیں. تو اگر آپ ان تمام نتائج کو ایک طرف رکھ کے علم کو علم کی حیثیت سے مقصود بنا کے کام کریں, جو اس ادارے کا یا میرا ہمیشہ سے مقصد رہا ہے, تو پھر اس کے بعد اس کا لازمی ناگزیر نتیجہ یہی ہے کہ یہی فضا ہو, یہی رہے. تو آپ یہ دعا کریں کہ اس وقت تو ہم لوگ جو کچھ کر سکتے تھے کر رہے ہیں, اور جو لوگ اس وقت اس ادارے کو چلا رہے ہیں ان کے لیے بھی آپ کے اچھے جذبات ہیں, اس پر ہم شکر کرتے ہیں. یہ دعا کریں کہ یہ روایت آگے قائم رہے, اور یہ کوئی ایسی نادر چیز نہیں ہے. دنیا میں جو علمی اداروں کی روایات ہیں وہ دسیوں کی تعداد میں اسی اصول پر قائم ہے. علم کی حیثیت سے سیکھا جاتا ہے, علم کی حیثیت سے پڑھا جاتا ہے. اس میں اگر آپ اس علم کے متقابلات کا بھی مطالعہ کرتے ہیں تو پوری عزت سے کرتے ہیں, پورے احترام سے کرتے ہیں. اس میں کوئی خاص نقطہ نظر, خاص زاویہ پیدا کرنا مقصود نہیں ہوتا. اس کے مواقع الگ موجود ہیں اور وہ الگ سے آپ کام کر سکتے ہیں. تو اس لیے جن جگہوں کا آپ نے ذکر کیا ہے وہاں پر علم اپنی ذات میں مقصود نہیں ہے. میں یہ کوئی مذمت کی بات نہیں کہہ رہا, ان کے کام کی نوعیت ایسی ہے. اگر کوئی آدمی سیاسی تحریک چلانے کے لیے اٹھے گا تو وہ تو بہرحال اپنے اہداف کے لحاظ سے لوگوں کو موٹیویٹ بھی کرے گا. اس پر الگ تبصرہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے, لیکن یہ کام کی نوعیت ہے جو اصل میں آپ کے مزاج, آپ کی افتاد طبع پر بھی اثر انداز ہوتی ہے. دوسری چیز جو اس میں ضروری ہے, اور وہ میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ وہ ہمیشہ آپ طالب علموں کو بھی پیش نظر رہے. آج یہ لوگ اس ادارے کو چلا رہے ہیں, کیا کہا جا سکتا ہے کہ کل آپ لوگوں میں سے کچھ لوگ آگے بڑھیں اور وہ یہ کام کرنا شروع کر دیں. تو جب آپ اس دنیا میں داخل ہوں تو یہ ملحوظ رکھیں ہمیشہ کہ خدا کا کام ہے اور اس کے پیغمبروں کا کام ہے کہ وہ لوگوں کو وابستگی کی بنیاد کے اوپر اٹھائیں. یہ ہمارا کام نہیں ہے. ہم اصلاً معلم ہیں, اور ایک معلم کی تمام تر دلچسپی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے شاگرد میں یا متعلم میں علم کی سچی طلب پیدا کر دیں. بس اس کا کام پورا ہو گیا. جب علم کی سچی طلب پیدا ہوئی تو وہ کون سا علم ہے؟ جغرافیہ ہے, تاریخ ہے, وہ دین کا علم ہے. تو دین کے علم میں ساری عقیدتوں کا مرجع کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات.
تو مجھے کیا کرنا ہے آپ سے بیعت لے کے، اور کسی اور کو کیا کرنا ہے؟ یہ پیری مریدی کے کھانے الگ رکھیے. اب آپ کی وابستگی ذات والا صفات سے ہو گئی، ہمارا مقصد پورا ہو گیا. اس کے بعد پلٹ کے آپ کا دل چاہے تو بے شک ہمیں گالی دے دیں، اللہ اس کی بھی جزا دے گا آپ کو. تو اس کی فکر نہیں کرنی چاہیے. دوسرا سوال ذرا یاد دلا دیجیے. دیکھیے، میں نے اس کی وضاحت مجھے یہاں تک یاد پڑتا ہے، کل کی نشست میں بھی کی تھی، کہ دنیا کے ہر علم میں جب آپ استقراء سے گزرتے ہیں تو استقراء کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بعض چیزیں جس طرح سفید ہے اور سیاہ ہے متعین ہو جاتی ہیں، ان میں کوئی تغیر کا آنے کا بھی امکان نہیں ہوتا، وہ اپنی جگہ محکم کھڑی رہتی ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو مشتبہات کے دائرے میں رکھنا چاہیے، وہ گرے ایریاز ہیں، وہ دنیا کے ہر علم میں ہیں، وہ صرف دینی علوم میں نہیں ہوتے، ہر علم میں ہیں. اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے، دینی علم کے بارے میں سمجھایا ہے کہ الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات. تو یہ جو مشتبہات ہوتی ہیں ان میں خدا نے فتویٰ دیا ہے، اور یہ اصلاً دو چیزوں کے بارے میں دیا گیا ہے، ایک سود، دوسرے زنا. اس لیے اس میں استقراء کے نتیجے میں اشتباہ پیدا ہوگا. یہ آج نہیں پیدا ہوا، ماضی میں بھی پیدا ہوا ہے، بڑے پیمانے پر ہوا ہے، دنیا کی تاریخ میں پیدا ہوتا رہا ہے. تو پھر انبیاء علیہم السلام نے اس اشتباہ کو دور کرنے کے لیے جو ہدایت دی ہے، فرد کو اس کا مخاطب بنا کے وہ سمجھانی ہوگی. تو یہاں پھر کیا ہوگا؟ استقراء سے آگے پیغمبروں کی دی ہوئی تعلیم کی روشنی میں استدلال وجود میں آئے گا. تو یہ کام آپ کو ان دو چیزوں کے بارے میں جب تک دنیا قائم ہے کرنا پڑے گا. سر، میرا نام آمنہ ہے اور میں لاہور سے ہوں. میں نے BS آنرس کر رکھا ہے میڈیکل لیب ٹیکنالوجسٹ میں، اور میرا کوئی بھی بیک گراؤنڈ نہیں ہے ایز سچ، مطلب دینی یا مدرسے کے لحاظ سے. میں نے فرسٹ ٹائم یہاں پر ہی جوائن کیا. تو سر میرا ایک تو میں نے اپنے ٹیچرز جو ہیں ہمارے اپنے کورس کے، ان کے بارے میں آپ کو کچھ بتا دیں. ایک تو ہمارے سارے ٹیچرز جو ہیں ماشاء اللہ ہمیں بہت اچھا انہوں نے پڑھایا ہے، بہت کچھ ہم نے ان سے سیکھا ہے. اور اظہار سر نے ہمیں بہت زیادہ اسائنمنٹس دی ہیں، تو ہم نے وہ اسائنمنٹس کی ہیں اور مارکس ملے ہیں، اور اکثر کہتے ہیں کہ وہ مارکس تو غائب ہو گئے ہیں، تو وہ دوبارہ سے جو ہے نا سب کچھ کرو. اور ساجد سر جو ہیں انہوں نے بھی ہمیں بہت اچھا پڑھایا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ میں پوئٹری میں فیل ہو جاؤں گی. تو ان سے ہمارے ٹیچر سے جاتے جاتے تھوڑی سی بس سفارش کیجیے گا کہ بچوں نے پڑھا تو ہے تو ان کو پاس تو کرتے ہیں گے. اور آپ کے حوالے سے کہیے کہ میں نے آپ کو ٹیلی ویژن پر ہی دیکھا، اور میں نے آپ کے مطلب ٹولرنس کا جو لیول ہے نا اس کو بہت ایڈمائر کیا. میں نے اس طرح کے پروگرام دیکھے کہ جو ایک مفتی منیب الرحمان کے ساتھ بھی تھا، شاید ایک مناظرہ ٹائپ کا کچھ، تو اس میں ان کے چہرے کے رنگ جو ہے وہ بدل رہے تھے، لال پیلے ہو رہے تھے وہ. لیکن میں جب بھی آپ کو دیکھا اور آپ کے اسٹائل کو دیکھا تو اتنا وہ پرسکون لہجہ اور سب کچھ. تو سر آپ پہ اتنی مطلب تنقید ہوتی ہے کہ جملے کو لوگ پکڑ لیتے ہیں، کہ لفظ کو پکڑ لیتے ہیں، تو آپ کو کبھی غصہ نہیں آتا ہے؟ یا بیک کیمرہ آپ نے کبھی کسی سے جھگڑا نہیں کیا، یا آپ شروع سے اتنے تحمل مزاج ہیں، یا آپ نے اس کو ڈیولپ کیا ہے؟ مطلب کبھی کبھی ہم لوگوں سے کوئی ایسا سوال کوئی کر لے تو میرا تو دل کرتا ہے اس کو پکڑ کے لگاؤ تو چلے کیا بات. مطلب آپ اتنے تحمل مزاج کیسے ہیں؟ اور ہم لوگوں کو بھی مطلب ایک ٹپ دیں، نصیحت دیں، ہمارے اور بھی جو ہے اسٹوڈنٹس ہیں ان کا میرے کام نہیں لے گا، تو سب کو جو ہے آپ ٹپ دیں کہ ہم لوگ کیسے اتنے تحمل اپنے اندر پیدا کریں. اساتذہ کے لیے جو آپ نے ارشاد فرمایا ہے اس میں تو میں کیا مداخلت کر سکتا ہوں؟ بس یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ یہاں اگر علم حاصل کر رہی ہیں تو یہ پاس اور فیل سے بے نیاز ہو جائیں. یہاں تو آپ علم حاصل کرنے آئی ہیں، تو اس لیے علم ہی کو اپنا مقصود بنائیں. یہ کوئی ایسی ڈگری نہیں ہے کہ جس کے نتیجے میں آپ کو کوئی دنیاوی چیز حاصل ہو جانی ہے. سچا علم اور سچا طالب علم، یہی آپ کا مقصود ہونا چاہیے.
अगर ये मकसूद है तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता असातिज़ा एक इम्तहान ले लें, दूसरा ले लें, तीसरा ले लें, कामयाब करार दें तो फिर क्या है। अगर फ़र्ज़ कीजिए नाकाम करार दें तो उन्हीं से कहें कि मेरी नाकामी का तज्ज़िया करें और बताएं मुझे मैं कहाँ खामी या कहाँ कोई कोताही कर रही हूँ। तो उम्मीद है कि एक अच्छा उस्ताद तो कभी ये चाहता नहीं कि उसका तालिब इल्म पीछे रह जाए, वो उसको बढ़ाएगा, उठाएगा और बताएगा। ऐसा भी होता है बाज़ औक़ात कि आप किसी इल्म में दाखिल होते हैं, शौक़ से दाखिल होते हैं, लेकिन कुछ देर के बाद आपको ये अंदाज़ा हो जाता है कि ये इल्म आपके ज़ौक़ का नहीं है। उसका भी फ़ैसला जल्द कर लेना चाहिए। यानी यहाँ तो कोई वालिदैन नहीं है ना कि जो घसीट कर आपको कहें कि ज़रूर स्कूल जाना ही है। ये आपके शौक़ की चीज़ है, तो शौक़ से पढ़िए। अगर आपके ज़ौक़ के मुताबिक है तो पढ़िए, आपका रुझान उससे मुवाफ़क़त रखता है तो आगे जाइए और हमेशा हदफ इल्म को बनाइए। यही मेरे ख़्याल में यहाँ के असातिज़ा को पैगाम देना चाहिए। वरना वही सूरत होती है। एक ज़माने में मैं, आप जानते हैं कि पढ़ाता रहा हूँ बाकायदा, तो अब ज़ाहिर है कि मैं जब पढ़ाता था तो उस वक्त जिस मकसद के लिए पढ़ा रहा था वो दुनिया भर से या पाकिस्तान भर से बेहतरीन लोगों को खींच लाता था। उसमें मुंतखब लोग होते थे जिन्होंने सिविल सर्विसेज का आखिरी इम्तहान पास किया है। इन लोगों ने उसमें कोटा मुकर्रर कर दिया मुख्तलिफ़ इलाक़ों का। अब उसमें आ गए कुछ लोग, एक तादाद कोई गालिबन 1/3 थी जो इस तरह के आ गए। आप बावर करें, यानी मास्टर तक पढ़े हुए लोग बड़ा इम्तहान दे के कामयाब हो के आए, वो पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सारे मराहिल से गुज़र के मेरे पास सभी पढ़े होंगे। बाद पर्चों में लिखा होता था कि ख़जाने की गुंजी तेरे पास है, अगर पास कर दे तो क्या बात है। तो ये सतह जो है उसमें देखी मैंने। तो क्या वजह है? वजह यही है कि आपने कोटा मुकर्रर कर दिया, तो वो लोग जिनको खुदा ने उस काम के लिए पैदा नहीं किया था वो आ गए तो फिर वो ख़जाने की कुंजी तलाश करेंगे। तो इसलिए पास फेल से आप बेनियाज हो जाए। बाकी जो आपने इरशाद फरमाया है, तो देखिए बात ये है कि हम सब इंसान हैं, हमारे अंदर भी वो सारी खामियां कोताहियां होती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बाज़ मुशाहदात बयान हुए हैं जिसमें आपको ऐसी चीज़ों से पाक कर दिया गया। अल्लाह ताला जिस सीने को महबत वही बनाता है उसमें तो वो ये एहतमाम भी करता है। हम तो आम इंसान हैं, तो हमारे अंदर ये सब खामियां होती हैं। गुस्सा भी आएगा, तरद्दुद भी पैदा होगा, रद्द-ए-अमल की नफ्सियात भी। इसकी आप तरबियत करते हैं, यानी आप ये देखते हैं कि इसका इजहार अव्वलन कहाँ होना चाहिए और कहाँ कभी नहीं होना चाहिए। फिर जब उसका इजहार हो जाता है तो आप अपना एहतसाब करते हैं और मुसलसल एहतसाब करते हैं। तो कुछ वक्त लगता है, जिसके बाद फिर आप उस जगह पहुंच जाते हैं कि जहां सही मौके पर सही वक्त और सही फ़र्द में इस तरह की किसी चीज़ का इजहार होता है और बेमहल उसका इजहार ख़त्म होना शुरू हो जाता है। ये सिर्फ इसी मामले में नहीं है, जो अखलाकी खूबी भी आप अपने अंदर पैदा करना चाहते हैं वो इसी रियाज का तकाज़ा करती है। ये रियाज़त जिसको कहते हैं, ये कोई महज सूफियाना इस्तिलाह नहीं है, ये तमाम अखलाकी महासिन को पैदा करने की ज़रूरत है। रियाज़त हर हाल में करना पड़ती है। तो आप भी रियाज़त कीजिए, हिल्म भी पैदा हो जाएगा, सुकून भी आ जाएगा, करार से बात करना भी आ जाएगा। ताहम इसकी एक कलीद है, कुंजी है, और वो वही है जैसे मैंने आपको पहले सवाल के जवाब में ये अर्ज़ किया कि पास और फेल से बेनियाज हो जाए, तो यहाँ मुखातब की फत व शिकस्त से बेनियाज हो जाए, बस उसके बाद सारी चीज़ें आ जाए। बस हम लोग तो आपको सामने देखते हैं ना, तो दिल करता है चलें इस तरह का अखलाक होना चाहिए। ये आपको कहाँ से, यानी वो उस माशरे में ये होगा तो नहीं, यानी जैसे आपने बताया 1400 अरसे की हमारी तारीख़ है जिसमें कज़ा वाला ही तरबियत हुई है और वही है रवैया भी। ये आपको कैसे ये नहीं आया? ये हम तो पहले ही आप नहीं, मैं आसमान से बराह रास्त नाजिल नहीं हुआ। मेरे असातिज़ा बहुत दिलुल कदर लोग रहे हैं। मौलाना सैयद वल्ला साहिब मौदूदी से मैंने यही चीज़ें सीखी और इसमें कोई शक नहीं है कि वो 7-8 साल मेरी ज़िंदगी के बहुत कीमती साल है। मौलाना इसमें, मैं तो हकीकत यह है कि कोई हैसियत नहीं रखता वो जिस बुलंद मुकाम पर थे। इसमें कुछ लोग होते हैं ऐसे जिनको पता होता है कि आपकी दुख की रकम
सीधा उसी के ऊपर नहीं रहे, उस वक्त अपने आप को संभाल, अपनी दुखती रगें तब्दील करते रहा कर। कोशिश की। जब लोगों को मालूम हो जाए तो उसको किसी और जगह रख लें, वो वहाँ पर हमलावर होंगे, उन्हें मिलेगी नहीं वहाँ पे। कोशिश की, चाहे औलाद की तरबियत हो, चाहे जी हाँ, ये है, आपने बात सही कही है, बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन इसमें भी वही काम करना चाहिए। देखिए, एक बड़े हकीम ने हमारे ज़माने के बड़ी उम्दा बात कही है कि इंसान की हैसियत से आपको दुनिया में अपने भाइयों से, अपने अइज़ा से, अपने दोस्तों से, शागिर्दों से, इसी तरह दूसरे लोगों से तरह तरह के हवादिस पेश आते रहते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इब्तिदा में आपकी राय ये होती है कि बहुत बुलंद इंसान है, उसके अखलाक, किरदार, इस तरह की चीज़ों के बारे में। तजुर्बात में ऐसा भी होता है कि उसमें अफजूनी होती है, और ऐसा भी होता है कि आप बड़े सदमे से दो चार हो जाते हैं। तो उन्होंने इसकी बड़ी अच्छी मिसाल दी है कि अपने खाना दिल में एक अलमारी बना लीजिए, बस उसमें उस फ़र्द का खाना तब्दील कर दिया करें, तो उसके बाद आपके अंदर रद्द-ए-अमल नहीं पैदा होगा। हम असल में उसी खाने में रख के उसको ठोकना शुरू कर देते हैं, उससे नतीजा अच्छा नहीं मेरा नाम आफ्ताब है और मेरा ताल्लुक़ हिंदुस्तान से है, लेकिन जॉब के सिलसिले में यहाँ बहरीन मुक़ीम हूँ। और जज़ाकल्लाह खैर आप सब लोगों के लिए, मौलिद के लिए, आपके लिए, जो आपने यानी आज शायद ये लाइफ टाइम अचीवमेंट बोल सकते हैं इसको, कि आपसे बात हो रही है। सर, मेरा सवाल ये है कि ज़मीन में जब हम यानी कुरान ने बारहा कहा है कि ज़मीन और आसमान यानी पूरी कायनात की बादशाहत अल्लाह के हाथ में है, और इसको बार बार कहा गया है। और अभी हम जब देखते हैं कि बहुत सारी स्टडीज़ आ रही हैं कि लोग जेनेटिकली कुछ चेंज करना चाहते हैं इंसानों में, बहुत सारी खसूसियात जो जानवरों की हैं, इसकी हैं, उसकी हैं, उनमें जमा करके एक सुपर ह्यूमन टाइप की चीज़ें बनाने जा रहे हैं, और ऐसी कोशिशें हो रही हैं। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं कि यह पहले भी कभी हुआ है और अल्लाह ताला फिर ऐसे वक्त में मुदाखलत करता है कि इस मखलूक को जो उसको जिसने उसको खिलाफत दी है उसको ऐसे ही यानी प्योर उसको प्रोटेक्ट करे, या फिर यानी इसको इस बारे में बताइएगा कि अल्लाह ताला क्या होने देगा इस हद तक कि लोग पूरी खिलकत पूरी चेंज कर दें इंसानों में? इंसान को इरादा व इख्तियार दिया गया है। इंसान एक इल्मी हस्ती है, लिहाजा उसके इरादा व इख्तियार के साथ उसके इल्म का ज़हूर होगा। उसी से बड़ी इजादात हो रही हैं, चनाचे उसके इस इख्तियार पर अल्लाह ताला ने जो उसके हुदूद मुकर्रर हैं कोई पाबंदी नहीं लगाई। जब वो अपने इस इख्तियार को उस जगह तक पहुंचा देता है कि जहां कायनात के नज़्म में इख्तलाल का अंदेशा हो, वहाँ खुदा मुदाखलत करता रहा, अब भी करेगा। इत्मीनान रखिए, अभी तो हाल ही में एक मुदाखलत आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही है। 3 साल के लिए अल्लाह ताला ने बता दिया कि मैं इस पूरी कायनात को जो तकब्बुर के आखिरी मुकाम पर अपने इल्म में खड़ी है, एक छोटे से जुरसूमे के सामने बेबस कर दूँगा। कर दिया उसने, तो इसलिए इसमें कौन सी ऐसी बात है। ये सब तुर्क ताज़ियाँ होती रहती हैं, बस जब तक अल्लाह चाहता है, इल्ला बेइज़्न ही। इसमें बहुत से लोग, मुझे ताज्जुब होता है कि बहुत ख्याल करते हैं कि जी फ़लाँ चीज़ हो गई तो क्या हो जाएगा। तो भाई आप इस कायनात के मालिक हैं, कायनात का मालिक बैठा हुआ है, देख लेगा जब हो जाएगी। हमारी शख्सियत पे भी हो रहे होते हैं, तो फिर ज़ाहिर उस लिहाज से आपका पूरा हक़ है। आपको बुनियादी हुकूक जो हासिल हैं उनके लिहाज से आपका काम है कि आप उस चीज़ का तजिया करें, उस पर एहतजाज करें। तो कोई आदमी अगर कातिलों का जत्था बना लेगा तो हम उसका मुकाबला करेंगे ना। उसमें अल्लाह ताला ने हमें मुकाबले की सलाहियत दी है, तो वहाँ वो हमसे ही चाहेगा कि हम मुकाबला करें। वो तो वहाँ मुदाखलत करेगा जहाँ हमारे मुकाबला करने वाला मामला ख़त्म हो जाए। उसकी सुन्नत ये है कि पैगंबर के साथी मोतदबे तादाद में हो तो कहता है युअज़्ज़िबुहुमुल्लाह बिअयदीकुम, ना हो तो कहता है बाहर निकल जाओ, मैं निपट लेता हूँ। बस यही उसूल है। सर, मैं 2 बातें अर्ज़ करूँगा कि पहली बात यह है कि हमारी इतनी अच्छी तालीम का बंदोबस्त करने के लिए असातिज़ा और यहाँ की इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा करता हूँ, और आपका भी। दूसरी बात यह है कि मेरा किस बात का? आपके फैज़ से, क्योंकि पस मंज़र हमारा बरेलवियत का है। उन्हीं लोगों का, उन्होंने हकीकत यह है कि इस इदारे को ज़िंदा किया है। इसको ये तो जिस ज़माने में हालात ख़राब हो गए थे तो बंद कर दिया गया था, तो इस वजह से इसमें अगर कोई क्रेडिट है तो उन्हीं का। मैं तो सिर्फ दुआएं करता हूँ आपकी जगह बैठ के। इसका इम्तियाज़ ये है कि मदारिस में तो ग्रामर रटने का रिवाज है, तो ग्रामर के ज़रिए से ज़ुबान सीखते थे। अब ये है कि ज़ुबान व अदब, उसके मुहावरा और उसके जो चीज़ें हैं
اس کے تابع میں رکھ کر زبان کو سیکھتے ہیں، گرامر کو. تو یہ جو امتیاز ہے وہ یہاں سے اساتذہ کرام سے عربی زبان پڑھتے ہوئے ہم نے سیکھا ہے. اور دوسری بات یہ عرض ہے کہ میرا پس منظر جو ہے وہ صوفیہ نوربخشیہ مسلک سے میرا تعلق تھا. تو جب سے آپ کو پڑھا دیکھا سنا تو ہر قسم کے تعصبات جو ہیں وہ ختم ہو گئے. تو صوفیہ نوربخشیہ میں جو ہے وہ شیعیت کا بھی غلبہ ہے عقائد کے اعتبار سے. اب اگر بلا تعصب اسلام ایک مسلم کی حیثیت سے رسول اللہ کے زمانے کے اسلام کو جاننا چاہتا ہوں تحقیق کے ذریعے سے، تو جیسے راشد شاہ صاحب کا فکری جو کام ہے وہ شیعہ سنی دونوں دائرہ کار میں رہ کر وہ دونوں عمارتوں کو منہدم کر کے اسلام کی عمارت کو کھڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو آپ کا جو علمی منہج ہے وہ خالص اہل سنت والجماعت کا ہے. تو اس میں رہ کر آپ نے تحقیقی کام کیا ہے آپ نے، لیکن وہ ان کا فکری کام ہے، تو فرق ہے. لیکن اب اگر کوئی شیعہ سنی دونوں ذخیرہ ہے حدیث وغیرہ اور ان کے تفاسیر کا جو تراث ہے ان کی روشنی میں بلا تعصب تحقیق کرنا چاہے تو اس کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ ایسا ہی کرنا چاہیے. ہمارے کام کو بھی جب آپ گہرائی میں دیکھیں گے تو اس میں یہ سب کچھ پیش نظر رہا ہے. کوئی رائے بھی سب کچھ دیکھے بغیر نہیں قائم کی گئی. یہ ایک الگ بات ہے کہ جو ماخذ ہیں خاص طور پر روایت کے ماخذ، وہ خود روایت کے اپنے علم کی روح سے وہ درجہ نہیں رکھتے کہ ان سے استدلال کیا جائے. تو اس لیے ہمارے یہاں اس کا ذکر آپ کو نہیں ملتا. تاہم جب ہم کوئی رائے قائم کرتے ہیں تو جیسے اپنے لوگوں کی تفاسیر دیکھتے ہیں اسی طرح سے اہل تشیع کی بھی دیکھتے ہیں، صوفیہ کی بھی دیکھتے ہیں، سب چیزیں دیکھتے ہیں. حصول علم کے ذرائع کے قطعی اور ضمنی ہونے کے اعتبار سے آپ سے اکثر سوال کیا جاتا ہے تو آپ یہ جواب دیتے ہیں کہ جب ہم حدیث کو ضمنی کہتے ہیں تو اس کا مطلب اٹکل پچو نہیں ہے، یہ قطعیت سے ایک درجہ نیچے ہے. تو نہیں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب ہم کسی چیز کے بارے میں یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یہ اب قطعی نہیں رہی تو یہاں سے بات پھر شروع ہوتی ہے کہ پھر ظن کتنے فیصد ہے. وہ ظن 1% بھی ہو سکتا ہے، وہ 99% بھی ہو سکتا ہے. جیسے وائٹ اور بلیک کے درمیان ایک گریڈینٹ کو کنسیڈر کریں تو وائٹ اینڈ جو ہے وہ بالکل قطعی سچ ہے اور بلیک اینڈ جو ہے وہ بالکل جھوٹ ہے. اس کے درمیان جو گرے ہے نا، گریڈینٹ ہے، یہ سالڈ گرے بھی نہیں ہے، یہ ہے سارا ظن. تو جب آپ کہتے ہیں کہ یہ ایک درجہ نیچے ہے تو سارا ذخیرے کو یہ کیسے کہا جا سکتا کہ ایک درجہ نیچے ہے؟ کہ کچھ تو 99% بھی ہو سکتے ہیں، کچھ 2% بھی ہو سکتے ہیں. یہی دیکھنے کے لیے تو ہم رجال میں جاتے ہیں اور علل اور سارا کچھ جتنی بھی تحقیق ہم روایات میں کرتے ہیں یہی متعین کرنے کے لیے کرتے ہیں کہ کتنے فیصد ظن کا عمل دخل ہے اس میں. ایک تو یہ بات، اور دوسرا ایک ایک کر کے کیجیے. علمی سوالات میں یہ زیادہ اچھا ہے کہ آپ اپنے ہاں نوٹ کر لیں اور ایک ایک کر کے کریں. ظن قطعیت سے ایک درجہ نیچے ہے، یہ ایک جملہ ہے. بہت سے مقامات پر جب ایک درجہ بھی آپ نیچے چلے جاتے ہیں تو اس کو ظن کہتے ہیں. یہ دوسرا جملہ ہے. آپ نے مجھ سے کون سا سنا تھا؟ نہیں، دو جملوں میں سے کون سا سنا تھا؟ ظن تمام ظنی ذخیرہ قطعیت سے، تمام احادیث ظنی چیزیں. لیکن سوال کیونکہ حدیث کے متعلق ہوتا ہے تو سننے والا ازیوم یہی کرے. نہیں، میں کہہ رہا ہوں جملہ کیا سنا تھا. یعنی جب ہم ظنی کہتے ہیں تو یہ قطعی سے ایک درجہ نیچے ہوتا ہے، ایک جملہ. دوسرا یہ ہے کہ بہت سے مقامات پر جب ظنی کا لفظ بولا جاتا ہے تو وہ قطعی سے ایک درجہ نیچے ہوتا ہے. کون سا جملہ سنا تھا؟ سنا ہی ہوگا، ظاہر ہے میں نے لکھا نہیں ہے، یعنی یہ تو طے ہے کہ میں نے لکھا نہیں، تو سنا ہی ہوگا. تو کون سا سنا تھا؟ ظنی کہتے ہیں بہت سی جگہوں پر. اٹکل پچو نہیں ہوتا. ہاں، اس کا مطلب اٹکل پچو نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ظن غالب ہے اور یہ بعض اوقات قطعیت سے ایک درجہ نیچے ہوتا ہے. یعنی قطعیت سے ایک درجہ بھی نیچے چلے جائے تو اس کو ظن ہی کہا جاتا ہے. یہ بات ہے نا. تو یہ بعض پر ہے، یہ کلیہ نہیں ہے. جو آپ نے بات بیان کی ہے وہ جتنی ساری کی ساری بات ہے وہ بالکل درست ہے. یعنی جس وقت آپ اس طرف سفید ہے اس طرف سیاہ ہے، اس کا سفر شروع کرتے ہیں سفید کی جانب، تو اس میں وہی ہوتا ہے. یعنی وہ موقع آتا ہے جہاں ذرا سفید کی روشنی نظر آتی ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ روشنی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. جیسے سورج طلوع ہوتا ہے یہاں تک کہ آپ قریب پہنچ جاتے ہیں. تو تمام ظنیات میں صرف حدیث ہی میں نہیں
جتنے بھی اس طرح کے علوم ہیں ان میں ہم اسی سفر سے گزرتے ہیں. تو میں نے جو بات کہی ہوگی یا کہی ہے تو وہ یہ بات ہوگی کہ بعض موقعوں پر، پھر عرض کر رہا ہوں، بعض موقعوں پر ہم ایک درجہ نیچے کھڑے ہو کر بھی ظنی کا لفظ بولیں گے، اس لیے کہ وہ یقین یا قطعیت تک نہیں پہنچی بات، یعنی وہ جگہ نہیں ہے کہ جس نقطے کے بعد لفظ سفید بولا جا سکے. تو یہ بات کہی ہوگی. یہ جو ہے نا روایت بالمعنی، اس میں یہی مسائل ہیں جس کو لوگ نہیں سمجھتے. ابھی راستے میں ایک واقعہ پیش آیا، آپ دیکھیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے. میں نکل رہا تھا، میرا پوتا مجھے لے کے آتا ہے. تو جب میں نیچے اتر رہا تھا تو ایک میرا چھوٹا صاحبزادہ بھی آیا ہوا ہے ملیشیا سے. تو اس نے اس سے کہا کہ اگر 15 منٹ انتظار ہو سکتا ہے تو میں بھی ساتھ آنا چاہتا ہوں. تو اس نے کہا کہ نہیں، ہمیں تو وقت پر پہنچنا ہے، یہ ممکن نہیں ہے. تو یہ بات مجھے بعد میں معلوم ہوئی، میں نے اس وقت نہیں سنی تھی. رستے میں اس نے مجھے بتایا کہ یہ ہوا. تو میں نے کہا کہ اس سے کہو کہ اس میں مشکل کیا ہے، ہمیں تو وقت پر جانا ہے. اس سے کہو اس میں مشکل کیا ہے، اگر وہ آنا چاہتا ہے تو کوئی کریم یا اوبر لے اور آ جائے. یہ میں ادھر بیٹھا ہوں اور میرا پوتا ادھر بیٹھا ہے. اسی وقت میری یہ بات سن کے اس کو ٹیلی فون کرتے جاتا ہے، دادا کہہ رہے ہیں کریم یا اوبر لے کے آ جاؤ. یہ دیکھیے، جو اگر کے ساتھ 10 احتمالات والا جملہ تھا وہ اس سیٹ سے اس سیٹ تک پہنچے، دادا کا حکم بن گیا. بالکل بالکل یہی مسئلہ ہے بالمعنی. تو یہ زبانی روایت کی تحلیل کی ایسی مثال ہے، یعنی یہاں تو راوی نے ایک سیٹ سے دوسری سیٹ کا سفر کیا، اور یہاں تو کئی سیٹیں ہیں. اچھا سر، ایک اور میں نے تصویر نہیں کی، ہنستا رہا، اس لیے کہ روز ہی یہ ہوتا ہے. ایک بات اکثر فرماتے ہیں، میزان لیکچرز میں بھی پڑھائی ہے اصول تدبر حدیث میں، کہ دین کی شرح، فرع، تفہیم، تبیین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سوانح اور آپ کی اسوہ حسنہ کا واحد ذریعہ حدیث ہے. اچھا، میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ اختلاف ہے مجھے اس سے، لیکن یہ بھی سمجھ نہیں سکا، میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ یہ کیسے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ دین کا جو انتقال ہے اس کے صدور سے لے کر آج تک اور قیامت تک، اس کی اصل کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے قطعی ذرائع کا اہتمام کر دیا، اور اس کی شرح فرع کے لیے جو کہ غالباً غیر اہم ہوں گی تو ان کو ضمنی ذریعے کے سپرد کر دیا. یہ کہنا زیادہ بہتر نہیں ہے کہ وہ بھی اس کا ایک ذریعہ ہو سکتا ہے، لیکن اصل اور فرع دونوں قطعی ذریعے سے نہیں آنی چاہیے. فرع کیوں قطعی ذریعے سے آنی چاہیے؟ فرع کا تو ہم خود استنباط کر سکتے ہیں. اصل کے جاننے کا تو پوری کائنات کے پاس کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے، اسی لیے تو پیغمبر آئے. تو فروع تو تمام تر استنباط کی جا سکتی ہیں، اس کو کیوں آنا چاہیے؟ پہلے تو یہ بتائیے نا کہ اگر ہمیں اللہ نے پیغمبروں کے ذریعے سے دین دیا ہے تو کیوں دیا ہے؟ ہدایت تو ہمارے اندر موجود ہے، اس لیے کہ ہمیں کچھ ایسی چیزیں دینا مقصود تھا جن کو ہم خود اخذ نہیں کر سکتے، یا اگر کریں تو بڑی غلطی کھائیں گے. تو وہ اصول کی حیثیت سے اللہ نے وحی کے ذریعے سے دے دی، وہ قرآن اور سنت کی صورت میں پہنچانے کا اہتمام کیا گیا، اور اللہ کے پیغمبر نے وہ پہنچا دیں اور الحمدللہ ہم تک پہنچ گئیں. تو شرح و فرع یہ تو کسی فرد کی ضرورت ہو سکتی ہے. حضور کے پاس کوئی آدمی کیا، اس کی سمجھ میں قرآن کی کوئی آیت نہیں آ رہی تھی، پوچھ لیا، اس سے یہ کیسے معلوم ہوا کہ باقیوں کی سمجھ میں بھی نہیں آ رہی تھی؟ شرح اور فرع تو استنباط کی چیز ہے، اس کی حفاظت کا بندوبست کیوں کیا جائے، اس کو پہنچانے کی ذمہ داری پیغمبر پر کیوں ڈالی جائے؟ امام فرائی تو یہ کہتے ہیں کہ لم یکن ذالک فرضا علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی شرح و وضاحت کرنا حضور کی ذمہ داری ہی نہیں تھی. جی بھائی، اللہ کرم. سر میرے سوالات تو کئی ہیں اور جذبات بھی کافی، 15 سال ہو گیا چیزوں کو پڑھنا، سننا، سمجھنا. تو ایک دفعہ کراچی میں ملاقات کی صاحب سے، تو سر جذبات تو کئی ہیں، وہ پارا سائڈ پہ رکھتے ہوئے وقت کم ہے، تو سوالات کی طرف آتا ہوں. مجھے سر اخلاق کے حوالے سے بات کرنی ہے اور اخلاق کی تعمیر کے حوالے سے بات کرنی ہے. وہ اس طرح کہ سر جب ہم انفرادی سوالات کے کسی بھی استاد سے پوچھتے ہیں اور عرصے سے پڑھ رہے ہیں تو وہ خود آبی کا یہ فارمولہ بتاتے ہیں، آبی کا علامت انسان خود اپنے آپ کو جانتا ہے، کوئی تو نہیں جانتا.
بندہ اپنی کلیننگ کرتا ہے تو آہستہ آہستہ چینج آتی ہی ہے. لیکن سر اب تعلیم جو ایک سسٹم ہے نا کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ تعلیم انسان کے لیے ضروری ہے اور مختلف اس کے لیے سسٹمز بناتے ہیں, تو کیا اخلاق بھی تو اسی طرح یا اس سے شاید بڑھ کے ایک چیز ہے کہ جو انسان کی شخصیت کی تعمیر کرتی ہے؟ تو کیا ایسا کوئی کورس یا ایسا کوئی کیا پروسیس ہے کہ انسان کو اس کی شخصیت کو دیکھتے ہوئے یا اس کا سوسائٹی سے ایک تعلق دیکھتے ہوئے اسے ایک پروسیس سے گزار دیا جائے کہ ایٹ لیسٹ وہ یہ چیزیں گین کر جائے؟ تو جب میں اپنا پس منظر ذاتی طور پہ دیکھتا ہوں یا جس معاشرے میں رہ رہے ہیں ہم پاکستان میں, تو اس سے ہم بالکل ناورد نظر آتے ہیں اخلاق میں, اور بعض اوقات تو بڑے پڑھے لکھے اور کتابی لوگوں اور ڈگریوں والوں سے بھی دیکھیں تو انسان حیران ہی رہ جاتے ہیں. پہلا سوال سر میرا یہ ہے, اگر چاہوں تو جی ایک ایک کر کے کر لیجیے. دیکھیے یہ بڑی ناگزیر ضرورت ہے, آپ نے درست فرمایا. ہم جب یہ کہتے ہیں کہ خود احتسابی سے کام لیں تو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ تو ہر حال میں کرنا ہے آدمی نے, یعنی تعلیم اچھی ہو نہ ہو, وہ مل رہی ہو نہ مل رہی ہو, جو کام انسان کو خود کرنا ہے وہ تو ہر حال میں اس کو کرنا ہی ہے, اور اس میں خود احتسابی بڑی غیر معمولی چیز ہے. اسی طرح سے صالحین کی صحبت, خود قرآن نے اس کو اصول کے طور پر بیان کیا ہے, کونوا مع الصادقین, یعنی آپ کو مائیت اختیار کرنی چاہیے. انسان کا ماحول, انسان کے احباب, دوست, اساتذہ بہت اثر انداز ہوتے ہیں, اس کو بڑی رہنمائی ملتی ہے. بعض اوقات اچھے دوست آپ کو بڑی آفات سے بچا لے جاتے ہیں, تو اس لیے اچھی صحبت بھی اختیار کریں. یہ ضرورت اپنی جگہ ہے. ہمارے ہاں ہماری تعلیم میں اس کو اہمیت نہیں دی گئی. اسی وجہ سے میں نے تو جب اس ادارے کا نقشہ بیان کیا ہے تو اس کو آپ پڑھیے, اس میں خاص طور پر یہ کہا ہے کہ یہاں خانقاہی ادارے قائم ہونے چاہیے اس کے تحت. تو دعا کیجئے, یہ لوگ کوشش کر رہے ہیں. اگر اس طرح کا کوئی ادارہ قائم ہوتا ہے تو اس سے مقصد ہی یہ ہے کہ دین جیسا انسان بنانا چاہتا ہے اس کے لیے تعلیم کا, تربیت کا بندوبست کیا جائے. لیکن ایک بات ہے نا کہ اب جیسے ہم 7 سالہ یا 7.5 سالہ کورس ہے یہ اس سے گزر رہے ہیں, تو اس کے ساتھ ایک سبجیکٹ یا اس کے ساتھ ایک پروسیجر سے ایٹ لیسٹ گزر جایا جائے. یعنی اس کو میں اگر پریکٹیکل ایگزامپل کے لاتا ہوں کہ اب اگر ہم اس میں ڈیوٹی بھی کرنی ہے, فیملی بھی دیکھنی ہے, جن کے ساتھ شوق بھی ہے ایک عرصے سے یہ شوق بھی پورا کرنا ہے, اور ڈیفینیٹلی اللہ کی رضا کے لیے انسان میں کرنا ہوگا. اب اس میں دیکھ رہے ہیں کہ اسلامی اخلاقیات میں خدا کا تصور بہت قریبی حیثیت رکھتا ہے کہ اس کے آگے سامنے استعداد کتنا ہے انسان کا, اس کی جی حضوری کتنی ہے اس کے سامنے ہر وقت رہنے کی. اب یہ کتابوں میں مشہور رہنے سے وہ چیز تر و تازہ نہیں رہتی, اور انسان کا جو نفس ہے وہ ڈھیلا پڑنے لگتا ہے. اب وقت تو 24 گھنٹے ہی ہے, وہ تو اپنی جگہ سے بڑھے گا نہیں. تو اب لیکن جو ہمارے ساتھ جن لوگوں کو اللہ نے توفیق دی ہے یا جن کا سیٹ اپ یہ بن جاتا ہے کہ وہ ان کا پیشن اور ان کی ساری زندگی ایک جگہ پہ مرتکز ہو جاتی ہے, ان کے لیے 12 مواقع شاید زیادہ ہوتے ہیں جب میں ایسا سمجھاؤں. تو سر اس میں اب کیسے یہ ساری چیز کو کیا جائے کہ یہ چیز کنٹرول میں رہے؟ یعنی ایسا لگتا ہے کہ وہ بلا چھوٹتی چلی جا رہی ہے, چاہے میرے علم میں اضافہ ہوگا. اس کو سر تھوڑا سا اس میں بھی 2 چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے. ایک تو جو دین پڑھانے والے اساتذہ ہیں اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے کہ وہ صرف علم ہی کو بیان کرنے والے نہ ہوں, بلکہ ان کی اپنی سیرت, ان کا اپنا کردار, ان کا اپنا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ نمونہ بنے طالب علموں کے لیے. تو اس کا بڑا فطری طریقہ تو یہی ہے, اور ہم نے اپنے پس منظر میں ایسے ہی لوگوں کو دیکھا, اس میں شبہ نہیں کہ اس سے بڑی روشنی اور بڑا حوصلہ ملتا ہے. تاہم آپ کی یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ خود دینی علوم کے نصاب میں بھی اس کو ایک مضمون کے طور پر ضرور شامل کرنا چاہیے. اب اس کی کیا صورت ہو سکتی ہے, کیا وہ پہلے کرایا جائے, وہ درمیان میں کرایا جائے, وہ اختیاری ہو, میرا خیال ہے آپ نے ایک اچھی چیز کی صرف توجہ دلائی ہے. میں بھی کہوں گا کہ یہ لوگ غور کریں اس پر. اس میں ایک اور ہے, میں وقت زیادہ لے رہا ہوں سارے, کیونکہ کافی عرصے سے میں مختلف لوگوں سے یہ ڈسکس کر رہا ہوں پوائنٹ کہ سر ایک چیز میں پوری قوت سے بھی کہوں گا, شوق سے بھی کہوں گا, تھوڑی زور سے بھی کہوں گا
کہ ایک چیز کنورٹ نہیں ہونی چاہیے. آپ کی توجہ دلاتے رہتے ہیں. اس کی پہلے بھی آپ کی ویڈیو آئی تھی یہ جو فرقہ بندی کے حوالے سے کہ میں بھی مختلف تنظیموں جماعتوں کے ساتھ تعلق رہا ہے تو ان کی میں نے نفسیات کو بھی سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ کیسے انسان جو اس کا ذہن کام کر رہا ہوتا ہے وہاں اور اس کے باہر. تو سر معاملہ یہ ہے کہ اگر وہی جملے وہی رویے وہی چیزیں وہی طرز ہم بھی اپنائیں گے جیسے الموری سے یا آپ کی محبت میں یا میرا اساتذہ کی یا اس مکتبہ فکر کی محبت میں تو وہ ایک آج سے 5-7 سال بعد بلکہ ابھی میں نے تو جو 2-3 حلقے دیکھے ہیں الموری کے بھی وہاں بھی مجھے اچھی خاصی اسمیل آ رہی ہے کہ یہ فرقہ بننے جا رہا ہے. تو سر اب جیسے اب اللہ کا شکر ہے کہ یہ عالم دین کورس انٹروڈیوس ہو گیا اور باقاعدہ عالم بھی پیدا ہونے کی شروع ہو جائیں گے تو کم از کم سر یہاں پہ اگر باقی اخلاق بھی انسان میں ہونے چاہیے لیکن علمی اخلاق کا تو باقاعدہ کورس سر ہنگامی بنیادوں پہ ہونا چاہیے کہ ایٹ لیسٹ ہم کو نے کبھی بھی یہ فرقہ بننے نہ پائیں. یہ میری سر گزارش ہے کہ اس پہ تھوڑا سا اس کا نہیں بڑی صحیح چیز کی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے. اسی وجہ سے چونکہ آپ کے اساتذہ بھی یہاں یہ سن رہے ہیں اور میں بھی بات کروں گا ان سے کہ اس طرح کا ضرور اہتمام کریں. باقی یہ کہ کیا چیز کیا بن جائے گی, خدا کے آخری پیغمبر سے بڑا کون ہوگا, کیا بن گیا بعد میں, اس کی ضمانت کون دے سکتا ہے. بس جد و جہد ہی ہے جو ہم کرتے رہیں. ایک ذوق عبادت ہوتا ہے عالم دین کو جو دوستوں کو ہونا بنتا ہے, اس کو ان کا تزکیہ ان کی ساتھ مجموعی ملاقات ہوتی ہے تو ایک ذوق عبادت بھی عالم میں ہونا چاہیے. اور جیسے کہ مولانا اسلامی میں تزکیہ میں لکھا ہے کہ علم دین کا علم وہ یہ جو کرنا ہے یہ محض جاننے کا نام نہیں ہے, یہ کرنے کا نام. تو ایک عالم دین کو یہ ذوق عبادت کیسے پیدا کرنا ہے. اخلاقی طور پر تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم اساتذہ کے ساتھ رہتے ہیں, ان سے تربیت پاتے ہیں کہ وہ کون سا تعصب نہ آنے پائے, لیکن یہ پہلو ایسا تشنا ہے کہ اس میں انسان خود سے ہی کرتا ہے, اس خود سے ہی لڑتا ہے, کبھی وہ کم ہوتا ہے کبھی زیادہ ہوتا ہے. اس میں کس طرح تربیت حضور کو پیش نظر رکھیں, یعنی آپ کی سیرت کا زیادہ سے زیادہ مطالعہ کریں تو اس سے آپ کو روشنی ملتی ہے. باقی تو سب عام انسان ہیں, کسی میں کسی چیز کا غلبہ ہوگا, کسی میں کسی چیز کا غلبہ ہوگا, اور اس کو اگر خاص طور پر ذوق عبادت کو آپ نمایاں کرنا شروع کر دیں تو اس سے بعض اور مفاسد پیدا ہوتے ہیں جن کا علاج بہت مشکل ہو جاتا ہے. یعنی ذوق عبادت کی کمی کا علاج تو شاید آخرت میں کچھ سامنے آ جائے, لیکن جو اس سے پیدا ہوتا ہے وہ بڑا مشکل ہوتا ہے اسے سنبھالنا. تو بس اس کو فطرت کے راستے پر رہنے دینا چاہیے. آپ نے جو شخصیت اپنے سامنے رکھنی ہے وہ اللہ کا پیغمبر ہے. زیادہ سے زیادہ کوشش کیجئے کہ آپ کے معمولات کو آپ پڑھیں, ان کی تحقیق کریں, یہ دیکھیں کہ اس میں شب و روز کیسے گزرتے تھے, اور یہ بار بار سامنے آتا رہے تو خود بخود اپنے رجحان کے تحت آپ انتخاب کرنا شروع کر دیتے ہیں. پچھلی بات سے متعلق میری ذاتی رائے, مجھے دن میں 10 بار یہ خیال آتا ہے. پچھلی سیاست کی جو گرما گرمی تھی اس میں نے دیکھا کہ کچھ المعارض کے لوگ بڑے ٹیچرز بھی ہیں, ان سے بھی کچھ ان ایکسپیکٹڈ چیزیں ہم نے سنی. تو مجھے یہ 10 دفعہ یہ خیال آتا ہے کہ سب کو سر معیز امجد کے کورسز کرنے چاہیے جو انسان کو انسان بنانے کا کام کر رہے ہیں. پہلے وہ کریں پھر لوگ دین میں قدم رکھیں. تو اس میں تو میرا خیال ہے کہ المعارض بس بڑی اچھی چیز ہے. اور دوسرا میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں تو پڑھنے کے ساتھ ساتھ غلبہ آ جاتا ہے دوسروں کو بتانے کا بھی. تو یہ مرحلہ کب شروع کرنا چاہیے کہ ہم کسی دوسرے کو بتانے بھی لگ جائیں یا جب بتانے پیالہ بھر جائے تو خود ہی باہر چلا جائے. جب پیالہ بھر جائے تو خود ہی کناروں سے باہر چلا جائے. نہیں, وہ جو ہر وقت پھر بتا رہے ہوتے ہیں کہ ان کا پیالہ بھرا ہوا ہوتا ہے. نہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ پیالہ بھرنے سے دلچسپی نہیں ہے. تو آپ کی ساری دلچسپی اپنا ظرف بھرنے سے ہونی چاہیے. میرے لیے یہ بالکل میں خدا کو گواہ کر کے کہہ رہا ہوں, کبھی بتانا یا سمجھانا دین کا محرک بنا ہی نہیں آج تک. میرے لیے تو محرک میرا دین ہے. مجھے قبر میں جانا ہے, اس لیے میرا دین صحیح ہونا چاہیے, میرے ذہن کا اطمینان ہونا چاہیے, میرے دل کو قرار ملنا چاہیے, میرے دماغ کو مطمئن ہونا چاہیے. اب وہ جب ایک چیز ایک صحیح جگہ پر آ جائے گی تو یہ معلوم ہو جائے گا کہ اب پیالہ بھر گیا ہے, خود بخود باہر چلا جائے. تو اس کو اس کے فطری راستے پر چھوڑ دینا چاہیے. تو ماحول بھی تو پوچھتا ہے نا, اگر کوئی نظر آئے گا تو ہم ڈیفینیٹلی اس کی طرف ڈائریکٹ ہوں گے کہ آپ بتائیں
تو یہاں جتنا اندھیرا ہے وہاں ایسا کوئی روشنی نظر آتی ہے تو سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی بتاؤ کچھ. جی ہاں، تو اس کو بھی یہ چاہیے کہ اگر تو فی الواقع پختہ ہے تو بتائے، ورنہ اقبال کے مشورے پر عمل کرے کہ سینے میں ذرا تھام اسے. ایسا ہی کرنا چاہیے. علم جب تک آپ کے ہاں آپ کے باطن میں اتر نہیں گیا اور ایک محکم جگہ پر نہیں چلا گیا، پوری کوشش کریں کہ اس کو محکم کرنے میں آپ کی دلچسپی ہو. بار بار اپنے افکار اور خیالات کو پرکھنا، اسے ری وزٹ کرنا، اس کے استدلال کو دہرانا، پھر دیکھنا کہ اس میں کہیں کوئی جس تو نہیں لگ گئی، کوئی خلا تو نہیں ہے. یہ شب و روز کام کرنا چاہیے اچھے علماء کو. یہ جو بتانے کا جذبہ ہے یہ بڑا خطرناک جذبہ ہے. استاذ محترم، ایک تھوڑا سا سخت سوال کرنے کی جسارت کر رہا ہوں. ایک کافی عرصے سے یہ آپ سے سوال کرنا چاہ رہا تھا میں، ہم اور بھی دوست. میرے ہاں تو کوئی سوال سخت نہیں ہوتا، سوال بس سوال ہوتا ہے، کریں. تو وہ موقع آج ملا ہے تو میں نے کہا ایک اینٹ ذاتی پتھر سی نشست مارنا ہے ہے تو تو کہتے ہیں کہ ان کو فراہم کر دیتے ہیں. نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا. تو استاذ، ہم پس منظر کے حوالے سے وہ یعنی ہمارا جو شوق پہ پہلے رہا وہ زیادہ تر فرقہ وارانہ گفتگوؤں میں اور خاص طور پر تاریخی گفتگوؤں میں، اور اس میں سے بھی خاص وہ شیعہ سنیوں کے جو خاص مسائل ہوتے ہیں ان میں ایک زندگی گزری اور وہی دین لگتا تھا اور وہی دلچسپی کے موضوع بھی تھے. یہ دوست میرے بیٹھے ہوئے سامنے انور صاحب، ان کے ساتھ ہی ہماری وہ ٹائم ہی اسی میں گزر گیا. یعنی وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بھی معاملات ہوئے تاریخی، اس کے بعد پہلی دفعہ آپ سے ہم نے یہ سیکھا کہ دین تو وہاں تک ہے، رسول اللہ تک ہے، اور وہی ہے جس کے بارے میں پوچھا جائے گا، وہی اسی کی اہمیت ہے. اور جو تاریخ ہے وہ نہ اس طرح کا کوئی قطعی ماخذ ہے، اور ہم ابھی اپنے سے کچھ عرصہ پہلے ہوئی چیزوں کو بھی اس طرح قطعیت سے نہیں جان سکتے کہ کیا ہوا ہے. تو اس وقت کیا ہوا تھا، ہم کس طرح قطعیت سے اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم آپ کی طرف سے ہی دیکھتے ہیں کہ یعنی یہ آپ سے سیکھا. اب ایک سیریز یعنی اور کچھ ایسی شروع ہوئی جس میں بہت تفصیل سے آپ نے ان کو موضوع بنایا، ان چیزوں کو، یعنی اسی تاریخ کو جس کو آپ کہہ رہے تھے کہ وہ قطعی نہیں ہے اور اسے ہم جان نہیں سکتے. تو پھر وہ فیصلہ کرنے کی اب کوشش کیوں؟ اور اس وقت یعنی جو ہم چیز ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے جو آپ سے سیکھی ہے تو اس کے الٹ ہوتا ہم دیکھ رہے ہیں کہ یعنی وہ اتنی تفصیل سے، ٹھیک ہے ایک چھوٹا سا موضوع ہے لیکن ایسی سیریز اور ان چیزوں پر اتنی گفتگو کیوں ہو رہی ہے تاریخی انہی موضوعات پہ؟ یہ جو بنیادی مقدمہ ہے یہ آپ نے صحیح سنا تھا مجھ سے کہ تاریخ قطعی نہیں ہے. کیا سنا تھا؟ یہ تاثر ہے، یہ تو یعنی تاریخ کے دو حصے ہیں. ایک حصہ وہ ہے کہ جو اسٹیبلشڈ ہسٹری ہے وہ بالکل قطعی ہے، اسی کی بنیاد پر ساری گفتگویں کی جاتی ہیں. میں دوسری کو ہی کہہ رہا تھا کہ یعنی وہ جو ایسے موضوعات ہیں یعنی جو تفصیلات ہیں وہاں پر کیا ہوا ہے وہ تو آپ کا سوال سمجھ میں آ گیا. آپ اجازت دیں جواب دیں. تو پہلے تو اس مقدمے کو درست کیجئے کہ ایسا نہیں کہ ساری کی ساری تاریخ ایسی ہے. تاریخ کا بہت بڑا حصہ ہے جو قطعی ہوتا ہے، وہ اسٹیبلشڈ ہسٹری ہے جو اجماع اور تواتر سے منتقل ہوتی ہے. خود تاریخی کی حیثیت ہے ہمارے قرآن کی، تاریخی کی حیثیت ہے سنت کی، یعنی منتقل ہونے کے اعتبار سے تو وہ ایک تاریخی حقیقت ہے. ابھی میں نے گفتگو کی ہے، میرا خیال آنے سے پہلے وہ آ گئی ہے، لوگ اس کو سن سکتے ہیں کہ میزان کے جو پہلے 2 صفحات ہیں ان میں امور واقعہ بیان کیے گئے ہیں. یہ امر واقعی ہے، یہ امر واقعی ہے. وہ کیا چیز ہے جو انہیں امر واقعی بناتی ہے، اس کی بھی میں نے تعریف کی ہے کہ یا وہ میرے حواس کا مشاہدہ ہوگا یا میرے باطنی ادراک کا استقراء ہوگا، اور یہ تاریخ کے مسلمات ہوں گے. تو تاریخ کے مسلمات تو زیر بحث آئیں گے، ورنہ تو وہی صورت پیدا ہو جائے گی کہ قرآن میں دکھاؤ کہ تورات موسیٰ پر اتری تھی یا نہیں. یہ تاریخی مسلمات ہے نا، تو تاریخ زیر بحث آتی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ صحیح بات کو صحیح مقدمے سے بیان کرنا چاہیے. اگر یہ کہہ دیا جائے کہ تاریخ تو ساری کی ساری ایسی ہی ہوتی ہے تو پھر تو یہ تاریخ بھی اس کے ساتھ ہی غائب ہو جائے گی. اتنی جس بات کا آپ حوالہ دیتے ہیں وہ حوالہ یہ تھا کہ تاریخ کو دین نہ بنایا جائے. یہ دوسرا مقدمہ ہے. یعنی وہ اگر پوری قطعیت سے بھی ہو تو محمد الرسول اللہ پر ختم ہو گئی ہے وہ تاریخ، اس کے بعد کی تاریخ کو دین نہ بنایا جائے. تو میں نے اس دوسرے اصول کی کوئی خلاف ورزی کی ہے، یعنی کسی جگہ کہا ہے ان 20 گفتگوؤں میں کہ اس کو دین بنا لیں یا یہ دین ہے. اچھا، اور پہلی بات کو ایک اصول کے طور پر رکھ کے بتائیے، اس پوری گفتگو میں کسی روایت کا حوالہ دیا ہے؟
किसी खबर वाहिद से इस्तदलाल किया है, वहाँ मुसल्लमा तारीख़ को देखने का तरीका बताया है। तो किस चीज़ की खिलाफ वर्जी की है पहले मुतय्यन करें, फिर जवाब दूँगा। यानी आप ये देखें कि उसमें तो एक मौका ऐसा आ गया है कि जिसमें जब तूफ़ान उठ गया है एतराज़ात का, तो बार बार इसरार किया गया है। दसियों की तादाद में लोगों ने SMS किए हैं, हदीस अम्मार पर गुफ्तगू करें, नहीं की मैंने। कहाँ तारीख़ में दखल दिया मैंने? ये बताया है कि तारीख़ को देखा कैसे जाता है। तारीख़ एक समाजी ज़ाहिरा है, उसको देखने का ये तरीका ही नहीं है कि आप रवायात के दफ्तर खोल के बैठ जाएं और उसको देखना शुरू कर दें, यही बताया है। तो इस तरह एक बड़े इल्मी उसूल की तालीम दी है। यही बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ लोगों का हाल ये होता है कि जिस मकसद के लिए गुफ्तगू की जा रही है वो पेश नज़र नहीं रहता। उसमें एक हमने चीज़ देखी है कि अहले सुन्नत की तरफ से आपकी तरफ जो रुझान है वो पहले तनकीद का था, अब वो तारीफ़ का हो गया। खैर मैं तो इस नतीजे की परवाह नहीं करता, मेरी तरफ से तो जो कोई करता है करता रहे। मैंने इसको कभी अपने यहाँ कंसिडरेशन में भी नहीं आने दिया, क्योंकि ये ख़ुद अपनी जगह एक आफत है। जब आदमी ये देखना शुरू कर दे कि उसके सुनने वाले उसका रद्दअमल क्या ज़ाहिर कर रहे हैं, तो बस ये आफत है। ये जब आ जाती है तो फिर उसके बाद आप सही हक़ पर नहीं कायम रह सकते। तो मैं देखता नहीं कभी इसको। लेकिन ये आपको पूरा हक़ है कि आप बताएं कि मैंने किस उसूल की खिलाफवर्जी की। पूरी 20 गुफ्तगुओं में आप तलाश करके नहीं बता सकते कि मुसल्लमात तारीख़ और उनको देखने के उसूलों से हट के मैंने कोई बात की। जानने वालों का तासुर था जिसको मैंने ये पहुंचाने की कोशिश की है। मुझे अंदाज़ा ये तासुर मुझ तक हज़ारों की तादाद में पहुंच गया है। उसमें यह है कि आज से पहले जब हम आपको देखते हैं ना, तो आप कोई भी सवाल जब इससे पहले तारीखी किया गया तो आप उसको एक मुजमल अंदाज में बयान करके अगर आप गौर करते तो आपकी समझ में ये बात आ जाती कि इस वक्त मौजूदा पिछले 5-10 साल में इसको एक बाकायदा इल्मी फितने की सूरत बनते देखा है मैंने। तो इसलिए वहाँ कोई बराह रास्त तनकीद नहीं किसी पर, ये बताया है कि मामलात को देखने का ज़ाविया क्या होता है। तो ये तो मेरी एक दीनी और अखलाकी ज़िम्मेदारी थी कि मैं ये बताऊँ। ये इल्म का एक ज़ाविया है जिसको बयान करने की मैंने सही की। इस तरह की गुफ्तगू मैं सियासत पर भी करता रहता हूँ। ये आप देखें कि जब एहतसाब का नारा लगाया गया तो आप ज़रा देखें, मैं मलेशिया में था उस वक्त, कितनी सख्त तनकीद की थी मैंने इस पर। ये कहा था कि जो शख्स ज़ुबान से एहतसाब का लफ्ज़ नारा लगा के निकालता है वो कौम का दुश्मन। ये लफ्ज़ ज़ुबान पर भी नहीं आना चाहिए। सुने, रिकॉर्ड है। तो दुनिया भर से लोग परेशान हो गए कि अच्छा, इसका मतलब है कि चोरों को माफ़ कर दिया जाए। तो बात ये नहीं थी। एहतसाब सोसाइटी के अंदर एक कानून और ज़ाब्ते में आम हालात में हो रहा हो तो रहमत है। इसको नारा बनाया जाए तो ये इंतकाम है और ये पूरी सोसाइटी को तबाह करके रख देता है। सर, गुजारिश ये करनी थी कि आप काफ़ी जगहों पर यानी कि कुरान शरीफ की आयतों को, जो सूरह तौबा की आयतें हैं, आप कहते हैं कि उसी दौर के हिसाब से जो उस वक्त की जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो लोग थे उन पर वो अज़ाब का जो ला था वो उसके साथ वो डिस्पेंड हो गया। तो यानी कि वो जो आयतें थी वो कुरान पाक में तो हैं सर, तो आया उनकी रिलेवेंस अब बिल्कुल नहीं रही फॉरएवर के लिए, वो यानी कि रिलेवेंट हो गई हैं? क्यों नहीं रही? उसके ज़रिए से हमारे पैगंबर की पैगंबरी का इस बात हो रहा है। नहीं सर, इस वक्त यानी कि जो मौजूदा इस वक्त भी हो रहा है। इसीलिए तो मैं 20 किस्तों में उसको बयान कर रहा हूँ। अभी तो आखिरी किस्त कल नशर हुई है। क्यों बयान कर रहा हूँ? इसलिए बयान कर रहा हूँ कि ये बताऊँ कि खुदा का आखिरी पैगंबर क्या करने आया था। तो ये तो क़यामत तक उस पैगंबर पर लोगों ने ईमान लाना है, इसलिए बताना है। तो ये आयतें ही तो बता रही हैं कि वो आया था तो क्या करने के लिए आया था। तो रेलेवेंस जो है वो बाज़ औक़ात बिलवास्ता होती है, बाज़ औक़ात बिला वास्ता होती है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैं भी कोई बाकायदा दीनी तालिब इल्म नहीं हूँ, तो सवाल जिस नौइयत का भी हो वो ज़ाहिर आलिम दीन नौइयत का नहीं हो सकता। नहीं, वो तो उन्होंने अब गालिबन 1:30 बजे के बाद गैर इल्मी सवालात का दरवाज़ा खोल दिया। सर दरस व तदरीस के साथ लेकिन आम दुनियावी तालीम के साथ वाबस्ता हैं,
تو جو بچے بھی تاریخ کی طرف یا دین کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں تو واپسی پہ ایز اے ٹیچر سوال کرنا شروع کر دیتے ہیں. مثلاً ہم باقاعدہ تاریخ میں نہیں جاتے، لیکن سر رحمۃ للعالمین کے دور میں اگر ہم دیکھتے ہیں جیسے واقعات بنو قریظہ کا واقعہ بچے لے کے آ جاتے ہیں، یا کردار کی اگر بات کی جائے، کثرت ازدواج کی بات کی جائے، حضرت عائشہ کی کم سنی، حضرت حفصہ کا واقعہ، تو جو ایک ایون پڑھا لکھا بندہ ہے اور جس کو کچھ سمجھ بوجھ تھوڑی بہت دین کی تھوڑی بہت ہے، ان چیزوں کا کوئی باقاعدہ، یعنی ہم رحمۃ للعالمین کے زاویے سے جب بچے کو پڑھا رہے ہوں تو بنو قریظہ کا ذکر بھی ڈائجسٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. ایک تو سر اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دیں. اور دوسرا چھوٹا سا یہ کہ جتنی دنیا میٹیریلسٹک اور سویلائزیشنل یہ جو چینجز آ رہی ہیں، جس طرح ویسٹ کا غلبہ ہے پوری دنیا پہ ہوتا ہی جا رہا ہے. آپ نے خود ابھی فرمایا کہ اگر 80% ماننے والے تھے تو اب 80% اس کے نہ ماننے والوں میں ایک طرح سے جن کا رجحان نہیں ہے، لائک اس طرح. تو کیا آج سے 100-200 سال بعد جب یہ دنیا کی ٹرانسفارمیشن کسی اور سٹیج پہ ہوگی اور ہم میں سے کوئی بھی یہاں نہیں ہوگا، تو پھر یہ ریلیجن جو 1400 سال پہلے آیا اور آج بھی ہم ریلیٹ نہیں کر پا رہے ڈھیر ساری چیزوں کے ساتھ، اگر اس کو ذرا ڈیٹیل میں بات کی جائے تو پھر لوگ کیسے ریلیٹ کریں گے اور اس کا فیوچر مذہب کا کیا ہوگا آج سے 200 سال 2000 سال بعد؟ طلباء کے یہ سوالات آپ کے سامنے آئے، آپ مجھ سے کب سے متعارف ہیں؟ سر تعارف آپ کے ساتھ ہے، لیکن سر ایک سوال ہی اس میں ذیلی یہ بات سر بن جاتی ہے کہ ہم اتنے زیادہ آکوپائڈ ہوتے ہیں معاملات میں کہ یہ تو جیسے کتابیں پڑھی ہوئی ہیں ان کو دیکھ کے ہی بندے یہ سوالات جب آپ کے سامنے آئے تو آپ مجھ سے تو کب میں سے سر 4-5 سال سے تو آپ کو آف ہے نا. اس دوران میں یہ آپ نے تلاش کرنے کی کوشش کی کہ میں نے ان موضوعات پر کیا لکھا یا کہا ہے؟ سر میں نہیں پڑھ پایا اور آج ویسے آپ کے خطابات جا کے یہ کام شروع کر دی. ان میں سے ایک ایک چیز پر میری تحریریں اور گفتگویں گھنٹوں کی موجود ہیں. یہ جو جی جی اس کے بارے میں عرض کر دیتا ہوں. یعنی یہ بنو قریظہ کا واقعہ یا اس طرح کے واقعات یہ پچھلے سارے 4 ماہ سے موضوع بحث ہے. تو اس لیے آپ ذرا تھوڑا سا اس ادارے سے معلومات حاصل کر لیں کہ ان موضوعات کے بارے میں ہم کیا لکھ چکے ہیں، کیا کہہ چکے ہیں. اور ظاہر ہے کہ جب آپ ایک سوال کرتے ہیں تو مثلاً رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات پر میری کتاب مقامات میں ایک پورا مضمون موجود ہے، الگ سے شائع ہوا موجود ہے. اس پر میں نے 2 پروگرام 40-40 منٹ کے کیے ہیں، وہ یوٹیوب کے اوپر موجود ہیں. میں مثال دے رہا ہوں، سیدہ عائشہ کی عمر پر مضمون میری کتاب مقامات میں موجود ہے. اس پر مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک بڑی تفصیلی گفتگو بھی موجود ہے. تو ذرا تھوڑی دیر کے لیے توقف کر کے تلاش کیجئے. یہ ایسا نہیں ہے، یہ بالکل کم علم لوگوں نے یہ چیزیں پھیلا دی ہیں. علمی دنیا میں ان سب چیزوں پر بہت سیر حاصل گفتگویں موجود ہیں اور میں بھی ایک طالب علم کے طور پر اس کو کر چکا ہوں. باقی رہ گئی یہ بات کہ دنیا کو کیا ہوگا، تو آپ نے مقدمہ یہاں سے قائم کیا ہے کہ اس وقت ارریلیونٹ ہو چکا ہے. ایک مثال دیجئے، کیا ارریلیونس ہے؟ میں نے بالکل سمتھنگ سٹیٹمنٹ سر نہیں دی کہ ارریلیونٹ ہو چکا ہے. میں نے کہا جیسے ڈھیر ساری چیزوں میں، ڈھیر ساری نا، میں نے تو ایک کہا ہے سر ایک جس میں سود سر جس کو حرام قرار دیا گیا، ایک اسلامی معاشرہ ہو سر. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، یہ اخلاقی اصول کہ میرے پاس خدا نے جو دے رکھا ہے، میرا بھائی اگر میرے پاس مدد کے لیے آ جائے تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں آفاقیت کی طرف جاؤں گا، ویسے مدد بھائی کی کرنی چاہیے نا. اور اگر فرض کیجئے کہ میرے اندر اتنی ہمت نہ ہو کہ میں دے ہی دوں اور قرض دوں تو اس پر نفع مانگنا چاہیے. بس یہ اخلاقی اصول ہے، اس میں کیا ریلیونس پیدا ہوئی ہے؟ سر جو معاشرہ ہمارا معاشرے کو الگ رکھے نا، اسلام تو یہ کہہ رہا ہے، اس میں ریلیونس دکھائیں مجھے. بات کو پہلے صحیح جگہ سے جاننا چاہیے. ہمارے دین نے ہم میں سے ہر شخص کو اخلاقی طور پر اس کا پابند کیا ہے کہ تمہارے پاس ضرورت سے زیادہ جو کچھ ہے وہ معاشرے کا حق ہے. اگر اپنے بھائی کو دے سکتے ہو تو ہمت کر کے دو، نہیں دیتے تو قرض دے رہے ہو تو اس پر نفع کا مطالبہ نہ کرو. یہ تو سنہرا اخلاقی اصول ہے. پوری طاقت کے ساتھ اس کو دنیا کے سامنے میں پیش کروں گا، اس پر اعتراض کر کے دکھائیں مجھے. ارریلیونس کے الفاظ بولنا آسان ہے، پہلے بتائیں کہاں ارریلیونس. تو اس وقت بھی ایک چیز نہیں ہے جس کے بارے میں سوال اٹھانے کی کوئی شخص جسارت کر سکے. تو آگے کے بارے میں تردد کیسے پیدا ہو؟ پہلا مقدمہ ہی ٹھیک نہیں ہے کہ ڈھیر ساری چیزیں ریلیونٹ ہو گئی ہیں. ایک مثال بھی نہیں دی جا سکتی.
سر لونڈیوں کا ذکر ہے، غلاموں کا ذکر ہے. ذکر ہونے سے کیا آتا ہے؟ تاریخ میں بے شمار چیزوں کا ذکر ہے. حکم بتائیے کیا کا ذکر ہے سر. بیویوں کو مار سکتے ہیں، حکم نہیں، آئی مین لفظ غلط یوز ہو گیا کہ مار سکتے ہیں لائک. تو یہ تو سر دونوں طرف کی جا سکتی ہے. اگر بعد میں جدید دنیا کے بندوں میں دوسری بیوی تیسری بیوی. جدید دنیا کیا کہتی ہے؟ یعنی جدید دنیا نے جزا و سزا کے ضابطے معطل کر دیے ہیں. اگر فرض کر لیجیے کہ کسی جرم کا ارتکاب ہو جائے تو اب جدید دنیا اس نتیجے پر پہنچ گئی ہے کہ جزا و سزا نہیں ہوگی. تو کسی وقت اطمینان سے بیٹھیے، بتاؤں گا آپ کو بیویوں کے بارے میں کیا کہا ہے. یہ چیزیں اتنی سادہ نہیں ہوتی. سرکشی ایک جرم ہے، اور سرکشی کا جرم بچے سے ہو قابل مواخذہ ہے، بیوی سے ہو قابل مواخذہ ہے، شہری سے ہو قابل مواخذہ ہے. جن لوگوں نے اس اصول کو نہیں سمجھا ان کی اصلاح ہونی چاہیے. جی اگر باپ سے ہو تو کیا کیا جائے گا؟ پھر معاشرہ سزا دے گا. شوہر سے ہو تو پھر بھی معاشرہ سزا دے گا. یہ حفظ مراتب ہے. سزا ہر ایک کو ملنی. اس پر بھی ایک مضمون ہے میرا مقامات میں، اسلامی تہذیب کے بنیادی اصول کیا ہیں. اس میں بیان کیا ہے کہ اس کا سب سے بنیادی اصول ہے حفظ مراتب. ہم باپ کو باپ کی جگہ رکھتے ہیں، ماں کو ماں کی جگہ رکھتے ہیں، شوہر کو شوہر کی جگہ رکھتے ہیں، حکمران کو حکمران کی جگہ رکھتے ہیں. دور حاضر میں یہ ساری جگہیں درم برم کر دی گئی ہیں. تو اس میں شرمانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم تو بہت بلند جگہ پر کھڑے ہیں. اسلام کے مقابل میں تو کسی کے پاس کوئی مقدمہ ہی نہیں ہے. کوئی جائے کہ اس کا جواب دیا جائے. سر میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ابھی جو ہم سیاسی صورتحال دیکھتے ہیں اور پچھلے چند سالوں کی کارکردگی، تو ایسے لگتا ہے جیسے کوئی کہت و رجال ٹائپ کی صورتحال ہوئی ہے. یعنی موضوع جو کام ہے ان کو کرنے کے لیے شاید موضوع افراد یا تو سارا برین ڈرین ہو چکا ہے یا اویلیبل ہی نہیں ہے. ایک کام کے لیے 3 4 لوگوں کو بار بار تبدیل کیا جاتا ہے، مختلف معاشیات کے ماہرین دوسرے. پھر تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ معاشرہ واقعی ہمارا کہت و رجال کا شکار تو نہیں ہوگا؟ نہیں، ہمارے معاشرے میں کیا، دنیا کے کسی معاشرے میں بھی کبھی کہت و رجال ہوتا ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کرنے میں جو اسکیم قائم کر رکھی ہے، کبھی دیکھا آپ نے کہ اس میں عورتوں اور مردوں کی تعداد میں عدم توازن ہو گیا ہو؟ 51-52%، 48% کی نسبت سے قائم رہتا ہے. اسی طرح جو اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں، ہر شعبہ زندگی کے خدا پیدا کرتا ہے. وہ ہر معاشرے میں پیدا ہوتے ہیں اور اسی نسبت سے ہوتے ہیں. یعنی وہ نسبت عام طور پر کیا ہے؟ کوئی 80% کے قریب ہنرمند پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ. 10-12% کے قریب وہ لوگ ہوتے ہیں جو سوسائٹی کا نظم، کاروبار اور اس طرح کے بعد منصوبوں سے چلاتے ہیں. ایک مختصر تعداد ہوتی ہے جو دانشوروں کی، اہل علم کی، نظری طور پر چیزوں کو دیکھنے والوں کی ہوتی ہے. اس میں ہر درجے کے لوگ ہر دور میں پیدا ہوتے ہیں. یعنی وہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا. اصل چیز یہ ہے کہ کوئی سوسائٹی لوگوں کے لیے کیا مواقع رکھتی ہے کہ وہ سامنے آ سکے. یہ آپ نے بارہا دیکھا ہوگا کہ دیہات سے ایک آدمی کو اٹھایا جاتا ہے. میں نے ایک مرتبہ توجہ دلائی تھی یہیں لاہور میں دانشوروں کی ایک مجلس میں. اس میں بہت سے یعنی نمائندہ ہمارے ملک کے شاعر، ادیب، صحافی بیٹھے ہوئے تھے. میں نے کہا تعارف کرائیے، یہ ہم میں سے کوئی بھی لاہور میں پیدا ہوا نہیں. تو اللہ تعالیٰ اٹھاتا ہے، اٹھا کے لے آتا ہے. اصل چیز یہ ہے کہ آپ نے مواقع کیا پیدا کیے ان کے لیے. تو ہمارے ملک میں ایک لمحے کے لیے رک کے یہ عرض کروں کہ بالکل اسی طرح جیسے دانشور، علماء، اعلیٰ درجے کے مفکر اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے، ایسے ہی سیاسی قیادت بھی پیدا کرتا ہے، لیڈرشپ بھی پیدا کرتا ہے. اس سیاسی قیادت کے فطری عمل کو ہمارے ہاں بندوق نے روکنے کا مجرمانہ اقدام کیا ہے. وہ جس دن یہ کام بند کر دے گی، قدرت کے نظام کے تحت بہت اچھی قیادت سامنے آنا شروع ہو جائے گی.